मोहब्बत भीगता जंगल बाय आबदा सबीन पार्ट नंबर 2। मामा मामा, सुफियान की तेज आवाज पर वो हरासान सी बाहर आई थी। उसकी फूली सांस और आवाज में जोश था। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मामा, मानो आप ही वापिस आ गईं। उसने इत्तफाकन आज स्कूल से छुट्टी की थी। वो दरवाजे में ही खड़ा था जब उसने सुमेरा और मानो को टैक्सी से उतरते देखा था। हाँ, क्या वाकई? सिद्रा के लिए भी ये खबर शॉकिंग न्यूज से कम ना थी। लम्हा भर में उसे ये खबर दोनों जिठानियों को दी थी और अगले 5 मिनट बाद तापिन्ना उनके घर मौजूद थी। सुमेरा उन्हें देखते ही लिपट गई और खुद पर काबू ना रख सकी। कितनी देर उनसे लगे वो आंसू बहाती रही। मानो की भी यही हालत थी। बहुत बड़ा सदमा था हमारे लिए भी, मगर अफसोस कि तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही गैर जाना, फोन तक ना किया। कल बच्चों को पता चला, तब से हमारे घर में गहरा सन्नाटा है। उन्होंने शिकवा किया। कितनी देर वो सुमेरा और मानो को खुद से लगाए बैठी रहीं। अफान को न जाने कितनी बार चूम डाला। रियान और बिया को उनकी ज्यादा पहचान ना थी, अलबत्ता अफान उन्हें अच्छे से पहचानता था। मेरा तो कल से कलेजा मुंह को आ रहा है कि जाने अकेली कैसे रह रही होंगी। वो अभी दूसरे शहर में। उनकी आंखों की निचली सतह अब भी गिली थी। वो काफी देर बैठी रहीं और जाते वक्त उन्हें जबरदस्ती साथ ले आईं। सादिया भाभी और सिद्रा भाभी उसी मोहब्बत से मिली थी। 5 साल में सुफियान कितना बड़ा हो गया था। हमारे अफान का ही हम उम्र है ना? हाँ ना, भूल गई, एक माँ का तो फर्क है। बस याद है भाभी। माशाल्लाह सुफियान तो बिल्कुल आकी भाई की तरह है, कद काठ में। बाकी सब कहाँ हैं? लड़के सारे जॉब पर गए हैं। अ, मनाहिल जानिया आशी फूफो की तरफ है। अलवनिया कॉलेज गई है। अब बहराम का आज इंटरव्यू है, वहाँ गया है। माशाल्लाह, सुमेरा इतना ही कह सकी। मानो की खामोशी काबिल दीद थी। जिस घर में उसे उम्र का एक हिस्सा गुजारा था, आज इसी घर में वो अजनबियों की तरह बैठी थी। सुफियान तो आते ही उसके पास आ बैठा था। उन लोगों में आज तक वही मोहब्बतें थीं। बस वक्त ने सितम जरीफी की माँ नूर अशरफ को ही बदल डाला था। इन सब ने ज़बरदस्ती उन्हें लंच तक रोके रखा था। बहराम और अलवनिया भी आ गए थे और बहुत एक्साइटेड थे उन्हें देखकर। भाभी मैं घर जा रही हूँ। 3 बजे वो उठ खड़ी हुई। भाभी शायद उसकी ज़हनी और दिली कैफियत समझ रही थी, तभी सर हिला दिया। बैठो ना। बड़ी भाभी, मेरे सर में शदीद दर्द है, कुछ देर सोऊंगी। उसने उज़र तराशा। वो तीनों बच्चों को भी साथ ले आई थी। कभी कभी इंसानी कैफियत भी अजीब सी हो जाती है, जिसके मिलने की चाह में घड़ियां नहीं गुजरती। वो जब करीब हो तो मन नहीं करता उसका सामना करने को। उसमें भी शायद हिम्मत नहीं थी। तभी तो उठ आई। वो खुद को रिलैक्स करने के लिए बच्चों के साथ खेलने लगी। भाभी भी कुछ देर बाद आ गई थी। इकराम भाई तमाम सामान रख गए हैं भाभी, उसने इतला दी थी। अच्छा, मैं अभी जाकर किचन सेट कर देती हूँ। मैंने कर दिया है। चाय पियेंगी आप? नहीं, सिद्रा भाभी ने मुझे उठने ही नहीं दिया चाय बिना चाय के। ओके, मानो अपने लिए चाय बनाने लगी। कभी उससे बहुत गहरे मरासिम थे, मगर फिर सिलसिला टूटा तो यूं टूटा कि बरसों दिल के आंगन में कोई मौसम नहीं उतरा। मगर अब फिर ये दिल पागल बजिद है और कहता है किसी फुर्सत के लम्हे में उसे मिलने तो अच्छा है। खिजां रसीदा पत्तों में जैसे बहार लौट आती है, वैसे ही सुहेब अहमद की जिस्त में बहार लौट आई थी। कोई उसके दिल में झांक कर देखता कि आज वो कितना खुश था, इतना कि शायद वो खुद भी अनजान अनजान था। हैदर, लोगों से कहो आज बिलाल और हमजा की मेहंदी है, हमने वहां जाना है। अहमद ने सोहेब के उसके लबों का तबस्सुम देख लिया था, तभी हैदर को मुखातिब किया। मगर हैदर तो खुद जाने की सोचों में था। तन मन में अजीब सी तपिश थी। मैंने नहीं जाना। हैदर के मुंह से निकली बात ने अहमद को हैरान कर दिया। क्यों, तुम्हें क्या मुसीबत आ गई? बस मेरा मन नहीं है। उसकी आंखें हद दर्जा सुर्ख हो रही थीं, दिमाग जैसे सुलग रहा था और इन लम्हों में वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। तभी उठकर कमरे में जाने लगा, मगर उसी तेजी से अहमद ने उसका मजबूत बाजू थाम लिया। आर यू ऑल राइट? मुझे तुम्हारी हालत अजीब सी लग रही है। मैं ठीक हूँ, हैदर ने जबड़े भेंचे। सोहेब खामोशी से उन दोनों को देख रहा था। उन्हें उसे पता था कि हैदर पर आज फिर जुनून सवार था। मिद्दत उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी, तो फिर अब किस लिए वो हैदर को दोबारा मैसेजेस करती थी? अभी ये बात अहमद को पता नहीं थी, वरना तो अब तक उन दोनों की झड़प हो जानी थी। अहमद, हम दोनों चलते हैं यार, सोहेब ने बात संभाली। और हैदर, तो तू कोई टैबलेट ले ले, ऐसे थोड़ी सर का दर्द जाएगा। हालांकि ये सच नहीं था, मगर उसे हैदर की खातिर झूठ बोलना पड़ा। अहमद हर शख्स को परफेक्ट देखना चाहता था, मगर इंसान परफेक्ट नहीं होते। बस अहमद के मिजाज के खिलाफ कोई बात हो, वो हाइपर हो जाता। कम ऑन यार हैदर, तो मुझे बता देते कि सर में दर्द है। ठहरो, मैं तुम्हें टैबलेट ला कर देता हूँ, मेरे कमरे में है, अहमद ने फौरन कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। देखो हैदर, मसले इस तरह हल नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह तुम उसे अजियत दे रहे हो? नहीं, बल्कि इस तरह तो अपनी ज़ात को अजियत दे रहा है। हालत देख अपनी।
इसी लिए तो कहा था, मैं तो खुद को नहीं संभाल सकता, अपनी ज़ात से वाबस्ता किसी और रिश्ते को कैसे संभालूंगा, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। उसे रह रहकर बस दानिया से तय पाने वाला रिश्ता ही मौजूद बहस मिलता। उससे इस मासूम का क्या ताल्लुक? बल्कि मैं तो कहूँगा कि तुम खुद को संभालो, ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दानिया को दो। तुम अच्छे कज़न्स हो और अब इस रिश्ते से मज़ीद मोहब्बत बढ़ेगी। मोहब्बत बाकी रहेगी तो बढ़ेगी मोहब्बत, मेरे अंदर दफन हो गई है सोहेब, अब वो किसी से नहीं होगी। ये ये लो गोली, 10 मिनट में दर्द गायब होगा तुम्हारा। दर्द जब अपनी जगह पहलू में बना लेना अहमद, तो वो उम्र भर नहीं जाता, किसी भी गोली से गायब नहीं होता। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, चलो चलते हैं। हैदर की बात की गहराई समझना मुश्किल ना था, क्योंकि वो दोनों ही उसके राजदान थे, मगर इस वक्त बात को तूल देना मुनासिब नहीं था, सो वो दोनों हैदर के पीछे ही निकल गए। पुप्पो के घर में जगमगाहटें, हल्ला गुल्ला, म्यूजिक का शोर और नई नस्ल का हंगामा अरूज पर था। रस्म के लिए बिलाल और माहीन को स्टेज पर बिठा दिया गया था। वो काफी लेट पहुंचे थे, मामा से आते ही सुननी पड़ गई। हैदर के सर में दर्द था, इसलिए हम लेट हो गए। उसकी सूरत देखिए आप, आंखें सुर्ख हो रही हैं। मैं मनाहिल से कहती हूँ, उसे टैबलेट दे देगी। ज़रूरत नहीं है, मैंने दे दी है, बस उसके लिए चाय बनवा दे, शायद इसे सुकून सुकून मिल जाए। हैदर बाहर रुका ही नहीं था, दर हकीकत वो मनाहिल को ही ढूंढ रहा था, मगर बदकिस्मती से दानिया मिल गई। उसके दिमाग की रगें मजीद तन गई, उसका सजा सवरा रूप भी हैदर के अंदर की तलखी को कम ना कर सका। मनाहिल कहाँ है? बाहर होगी, क्या हुआ, काम था? दानिया ने उसके चेहरे पर निगाह डाली, जो कतई फ्रेश न था। दानिया बच्चे, हैदर के लिए चाय पका दो, उसके सर में दर्द है। तभी मामा आ गई, वो उस बात में सर हिलाती मुड़ गई। हैदर वहीं चले जाओ बेटा, इतने शोर से मजीद दर्द बढ़ जाएगा। जी बड़ी मामा। वो किचन में रखी कुर्सी पर आ बैठा। दानिया ने मग चंद मिनट बाद ही उसके सामने रखा था। टैबलेट दूं तुम्हें? तुम्हारे हाथ से तो जहर भी ना लूं मैं, दानिया अहमद। कड़वा को सीला लहजा दानिया के मूड को खराब कर गया। हैदर, अगर तुम्हें तस्कीन मिलती है मुझे जुबान से टॉर्चर करके, तो मुझे तुम्हारी बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे दिल का सुकून ही मुझे दरकार है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अजियत देकर मिद्दत से इंतकाम ले रहे हो, तो तुम गलती पर हो। मेरे नज़दीक हर लड़की मिद्दत है, सब एक सी होती हैं, चेहरे पर मासूमियत सजाकर मर्दों को धोखा देने वाली। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी सोच पर। अभी तो शुरुआत है दानिया अहमद, अभी तो तुम्हें अपने फैसले पर भी अफसोस होगा। मैंने कहा था ना, पर बहुत पछताओगी तुम। उसे चाय का घूंट तक नहीं लिया और मगर खिसका कर उठकर चला गया। भला क्या जरूरत थी बहस की? वो जहनी कशमकश का शिकार है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कम से कम मुझे तो सब्र से काम लेना चाहिए। सर में शदीद दर्द था उसके, और वो बिना गोली खाए और चाय पिए उठकर चला गया। वो दिल में अफसोस करती बाहर आई तो अहमद और बिलाल के साथ बैठा फोटो बनवा रहा था। हल्की हल्की बड़ी हुई शेव, रफ सा हुलिया और सुर्खी माइल आंखें उसकी इस तरह भी की गवाह थी। कितनी बदकिस्मत थी वो लड़की, जो हैदर मुनीब अहमद, जिसे इतनी शदीद और खालिस मोहब्बत भी मोम ना कर सकी, जिसके इश्क में तुमने अपना आप बदल डाला। तुम्हारी शख्सियत की नफासत, तुम्हारी जिंदा दिली, हमा वक्त चेहरे पर रहने वाली स्माइल सब खत्म हो गई। शायद हैदर को एहसास हुआ था कि उसे कोई भगौर देख रहा था, मगर जब उसने नजरें दौड़ाई तो वो हलक कड़वा हो गया और दानिया अपने आंसू बमुश्किल जब्त कर पाई। 4 दिन गुजर गए थे उसे आए, मगर अब तक सोहेब अहमद की निगाहें सैराब नहीं हुई थी। अब तक उसने महानूर अशरफ को नहीं देखा था। वो तो मिलने गया था, लेकिन वो नहीं मिली। भाभी और बच्चे थे बस। ऐसा क्यों कर रही थी वो? अगर जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी तो शायद वो खफा थी उससे, और शायद सही खफा थी। हक बनता था उसका, लेकिन एक बार मौका तो दे। वो अपनी तमाम तरह खताओं की तलाफी करने को तैयार था। वो मानो से मिलकर जल्द अज जल्द अपने दिल की तमाम कैफियत बयान करना चाहता था, मगर आजकल घर में मसरूफियात बहुत बढ़ गई थी। घर के तमाम लोग कल से फुप्पो के यहाँ थे। रात हैदर, अहमद और वो आए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ नींद नहीं आती थी, और सिर्फ उसे देखने के लिए वो आज भी छत पर आया था। मगर जाने वो कहाँ छुप कर बैठी थी कि नजर ही नहीं आती थी। भाईजान वो वहाँ, बारात तैयार है, छोटे मामू के इंतजार में है सब, और यहाँ मामू जी दिन में सपने देखने में मशगूल हैं। उसने अब यहीं रहना है। सुहेब अहमद, बाद में सोच लेना उसे मिलने के तरीके। कितना जलील इंसान है, खुद लेट उठा और ताने मुझे दे रहा है। मैं कब से तैयार हूँ। उसके दिल में आया अहमद की गर्दन दबा दे, जवाब जो अब बतीसी निकाल रहा था। और वो उदास मजनू कहाँ है? आ रहा है किस्मत से। आज उसे शेव करना याद आ गई थी। वो तीनों ही एक दूसरे की अच्छी खासी बेइज्जती कर देते थे। कल की निस्बत आज हैदर का मूड बेहतर था। उन्होंने उस पर ही शुक्र अदा किया था। बारात वाकई तैयार थी। बड़े बाबा ने वजह पूछी थी लेट आने की, उन दोनों ने सोहे पर डाल दिया कि वो लेट उठा था। मनाहिल ने जी भर के मनमानी की थी बिलाल और हमजा की शादी में। तभी अमर का ब्लड प्रेशर हाई था, लेकिन उसे ज़रा भी परवाह ना थी।
بلال بھائی کی بارات پر اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر پکچرز بھی بنوائی تھی، غالباً ان کا کزن بنا رہا تھا۔ وہ لگ بھی تو غضب کی رہی تھی، میرون اور اسکن کمبینیشن کے ڈریسنگ میں میچنگ جیولری اور میک اپ نے اسے بالکل ہی بدل ڈالا تھا۔ ایمر اس کے حسین روپ کو دیکھ کر من ہی من میں اس کی نظریں اتار رہا تھا، لیکن جب اسے فوٹو سیشن میں مناہل کو دیکھا تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ گھر سے وہ جتنے اچھے موڈ میں آیا تھا وہ غارت ہو گیا، کیسے نظر انداز کر رہی تھی اسے۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ صہیب کی بات مان لے اور اسے اپنی فیلنگز بتا دے، مگر وہ شادی کے بعد کی محبت پر یقین رکھتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ مناہل اس کی پسند تھی، مگر وہ مناہل سے تمام اقرار اپنے جذبات کا اظہار صرف اس دن کرنا چاہتا تھا جس دن وہ مکمل اس کی ہو کر اس کے کمرے میں آئے گی۔ وہ اس کی مقبوحہ تھی، لیکن پھر بھی ابھی رخصتی باقی تھی۔ فی زمانہ جس طرح لڑکے لڑکیاں محبت کے اقرار اور محبت کے نام پر جو کچھ کر رہے تھے، احمر اس کا سخت مخالف تھا، اور حیدر نے جو چوٹ کھائی تھی یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ بنا شرعی رشتے کے کسی بھی غیر محرم سے جذبات و احساسات کا اظہار اور التفات ہمیشہ نقصان ہی کرتا ہے۔ بارات نے میرج ہال تک جانا تھا اور لڑکی رخصت کروا کے پھر یہیں آ جانا تھا۔ ظاہر ہے کمبائن گھر تھا، البتہ اگلے دن حمزہ کی بارات میں بہت مزہ آیا تھا۔ یہاں احمر مناہل کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہت خوش ہو سے مناہل کا چہرہ نگاہوں میں اتارا۔ خوشی کا موقع ہے تو خوش تو ہوں گی۔ مما بتا رہی تھی کل تم گر گئی تھی سیڑھیوں سے۔ جی، پاؤں پھسل گیا تھا۔ بس میں میوزک کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ ساتھ بیٹھے انسان کی آواز بھی بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، زیادہ نہیں آئی، مناہل نے مختصر جواب دیے، مگر احمر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے اور باتیں کرے۔ لیکن حیدر تم یہاں آ جاؤ۔ اسے گمسم بیٹھے بھائی کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ بیٹھی رہو۔ حیدر نے تو نہیں سنا، مگر احمر نے سن لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر بٹھا لیا تھا۔ اگر مناہل کے من میں غلط فہمیاں نہ ہوتی تو آج وہ احمر کے اتنے نرم رویے پر خوشی سے پاگل ہو جاتی، مگر اس کے دل میں بہت سی بدگمانیاں تھیں۔ سب سے بڑی تو یہی کہ وہ احمر کی زندگی میں زبردستی مسلط کی گئی، دوسری یہ کہ شاید احمر کو کوئی اور لڑکی پسند تھی جس کی تمام خوبیاں وہ مناہل میں دیکھنا چاہتا ہے، تبھی اسے مناہل کی خوبیاں بھی خامیاں لگا کرتی ہیں۔ تیسری یہ کہ وہ جان بوجھ کر اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے اور حقیر ثابت کرتا ہے۔ اور بھی بہت سی تھیں جو اس کے دل میں احمر کے لیے ناراضگی شدید کرتی جا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے کہ ان کا رشتہ بڑوں کی رضامندی سے ہوا تھا، مگر جب اس نے مناہل کو قبول کر لیا تھا زندگی بھر کے لیے تو کم از کم نرم لہجے میں بات تو کر سکتا تھا۔ جب اس سے خود کو باعث اتنا بدل لیا تھا، نکاح کے بعد اتنا بدل لیا تھا، تو کیا وہ نہیں بدل سکتا تھا؟ بڑا زوم تھا اسے اپنے مرد ہونے پر، شاید تبھی تو اسے اپنے سامنے ہر انسان بے بکت نظر آتا تھا۔ مانو کھانا کھا لے بیٹا۔ بھابھی کی آواز پر وہ جی اچھا کہتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ ہو گیا ایڈمیشن بچوں کا؟ وہ کھانے کے دوران پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہو گیا، عفان کو تو سفیان کے ساتھ ہی ایڈمیشن مل گیا ہے، چھوٹے دونوں کا اسکول علیحدہ ہے، وین آ جایا کرے گی لینے۔ تم بتاؤ یہاں دل لگا آفس میں بھی کوئی دل لگاتا ہے بھابھی؟ میرا مطلب تھا کام میں۔ آدھی ہو جاؤں گی دھیرے دھیرے، اس نے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔ سہیب 2 بار آ چکا ہے۔ بھابھی کی بات پر لمحہ بھر کو ہاتھ رکا، مگر وہی لاپرواہی۔ تمہارا بہت پوچھ رہا تھا، میں نے بتا دیا کہ تم جاب کرتی ہو، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے تاثرات جاننے کی خواہش مند تھی۔ بہت حیران ہوا وہ، مگر کہا کچھ نہیں۔ اس کی نگاہوں میں تو میں غیر ذمہ دار فضول لاؤبالی سی لڑکی ہوں، یقین کیسے کرتا وہ؟ ایسا نہیں ہے مانو، وہ خود بھی بہت بدل گیا ہے، قسم سے اتنا ڈیسنٹ لگتا ہے، پرانا والا سہیب تو لگتا ہی نہیں، کافی میچیور ہو گیا ہے۔ اماں بھی کے بعد بڑی بھابھی بتا رہی تھیں کہ بہت بدل گیا ہے۔ وقت اور حالات انسان کو بدل دیتے ہیں، ہم کب ایسے تھے بھابھی؟ تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ آج تو گھر لاک تھا، نگہت آبی کے بچوں کا ولیمہ ہے آج۔ اچھا، بلال اور حمزہ کا؟ 5 سال قبل سب کتنے چھوٹے لگتے تھے اور اب یکدم کتنے بڑے ہو گئے ہیں نا۔ بڑی بھابھی بتا رہی تھی کہ احمر اور مناہل کا بھی نکاح ہو چکا ہے۔ اور اگلے ماہ حیدر اور دانیہ کا نکاح ہے۔ واقعی کیسے لڑتے تھے یہ سب بچپن میں، کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ بڑے ہو کر ایسا اٹوٹ رشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ گزرے دنوں کی باتیں اس کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ اب تو آپ خوش ہیں نا بھابھی؟ عفان کی گیدرنگ بھی اچھی ہے اور ماحول بھی، بڑی بھابھی جیسی مثالی عورت کے ہوتے ہوئے بچوں کا بگڑنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر مانو جس طرح تم بیہیو کر رہی ہو یہ میرے لیے قابل افسوس ہے۔ وہ سب تمہارا اتنا پوچھتے ہیں مگر تم؟ بھابھی آپ کو پتا ہے کہ اب مجھ میں پرانی والی ایک بھی عادت نہیں ہے، میں وہاں عجیب سا سکون محسوس کرتی ہوں۔ شاید مجھے تنہا رہنے کی عادت ہو گئی ہے، مگر انہیں تو اب بھی وہی مانو چاہیے۔ ایسا ممکن کب ہے؟ وہ تو اپنے شہید بھائی کے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو گئی تھی، وہ اب کہاں ملے گی؟ بھابھی نے تعصب سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ بھائی کے بعد اس نے خود کو جیسے
دنیا سے الگ ہی کر لیا تھا، بس گھر اور بچوں کی فکر ایسی لگی کہ اپنی ذات اور اس سے وابستہ ہر چیز فراموش کر گئی۔ یہاں آ کر بھی اس کی وہی روٹین تھی۔ بھابھی نے ایک نگاہ اسے خاموشی سے کھانا کھاتے دیکھا اور پھر گہری سانس لیتی خود بھی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ نہ زمین ساکت ہوئی نہ آسمان، سب کچھ ویسا ہی رہا۔ وہ جو سوچا کرتا تھا کہ جب مانور اشرف سے سامنا ہوگا تو وقت ٹھہر جائے گا، زمین و آسمان کی گردش ساکت ہو جائے گی، شاید یہ اس لیے تھا کہ اس کے احساسات بدل گئے، مگر وہ شاید بھول گیا تھا کہ وقت کی دھول حسین سے حسین جذبات پر بھی گہری تہ جما دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا سہیب احمد کے ساتھ، جب اس کے مندر میں محبت کی گھنٹیاں زور و شور سے بجیں تو مانو کے احساسات منجمد ہو گئے۔ وقت نے جیسے برف کی سیل اس کے جذبات پر رکھ دی تھی۔ ان کی پہلی ملاقات اتنی رسمی تھی، اچانک سے اس سے سامنا ہوا تھا۔ اس نے بہت مہذب انداز میں السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ شوق ملاقات تو اس کی نگاہوں میں تھا، جبکہ دوسری طرف محض سنجیدگی تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بسا اوقات لفظ کتنے فاصلے بڑھا دیتا ہے نا۔ جو محبت اور اپنائیت مانو کہ تم کہنے میں تھی وہ ندارد تھی۔ ٹھیک ہوں میں بھی۔ وہ جو دل میں جانے کیا کیا سوچ رہا تھا، یکدم من میں سناٹا سا آن ٹھہرا۔ بہت بدل گئی ہو مانو، اس نے دل میں آنے والے خیال کو زبان دی۔ کیا 5 سال کم ہوتے ہیں سہیب احمد؟ ان سالوں نے وقت کے وہ روپ دکھائے، کیسے کیسے رویے دیکھے، کیسی کیسی نگاہیں برداشت کی، تم کیا جانو۔ بدلنا پڑا خود کو، پہلے سے رہتی تو شاید اس معاشرے میں جینا دشوار ہو جاتا۔ وہ لب سے نہ کہہ پائی تھی، مگر اس کے دل نے سہیب احمد کو مخاطب کیا تھا۔ اچھا، زبان سے صرف اتنا ہی ادا ہوا۔ ہائے مانو، مناہل اندر سے نکلی اور اسے دیکھتے ہی لپٹ گئی۔ قسم سے اگر مصروفیت نہ ہوتی تو میں اسی دن تم سے ملنے آ جاتی۔ مجھے اندازہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اندر تو چلنا، چاچو نے بھی دروازے میں ہی انٹرویو شروع کر دیا ہوگا۔ اس نے سہیب کو بھی ساتھ ہی ٹوکا اور مانو کو لیے اندر آ گئی، جہاں دانیہ بھی اسی محبت سے اسے ملی تھی۔ ہم نے تمہیں بہت مس کیا مانو، پتہ نہیں تم نے بھی ہمیں یاد کیا ہوگا کہ نہیں۔ مما بتا رہی تھی کہ تم بہت بدل گئی ہو، پہلے والی مانو تو بالکل بھی نہیں لگتی، بہت بزی رہنے لگی ہو۔ مناہل کی بات پر بے اختیار اس کی نگاہ سہیب احمد کی طرف اٹھی تھی، جو ان کے ساتھ ہی اندر آیا تھا۔ تم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، پہلے کی طرح وہ بے فکری اور لاپرواہی والی لائف نہیں ہے، اب بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور ظاہر ہے۔ اچھا بابا، مان لیا، تم وضاحتیں مت دو۔ چینج تو یہاں بھی سب میں آیا ہے، تم دونوں کو دیکھ لو، بہت چھوٹی لگتی تھی، اب ماشاءاللہ میچور ہو اور خوبصورت بھی۔ ریئلی؟ مناہل نے شوخی سے کہا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے تمہاری فیوریٹ کافی بنا کر لاتی ہوں۔ مناہل اٹھنے لگی تو اسے روک دیا۔ مناہل رہنے دو، میں کافی نہیں پیتی اب۔ ہائیں کیوں؟ بس کچھ عادتوں کو ترک کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ معمولی لہجہ تھا، مگر بات وہ گہری کر گئی۔ چلو چائے تو پیتی ہونا، میں ابھی لاتی ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ شاید جان بوجھ کر سہیب احمد سے کترا رہی تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے حیدر منیب احمد؟ تم کیوں ہر بار مجھ پر پریشر بڑھاتے ہو؟ میں خود میں ہمت پیدا کرو کہ حالات فیس کر سکو۔ اگر تمہیں نکاح پر اعتراض ہے تو خود جا کر سب کے سامنے بات کرو۔ دانیہ جانے کیوں آج پھر اس کی بے وجہ بحث پر چڑ گئی تھی اور انتہائی سخت انداز میں جواب دیا، جسٹ شٹ اپ، کم ہمت نہیں ہوں میں، مگر نافرمان اور بدزبان بھی نہیں ہوں کہ بڑوں کے سامنے۔ تو کیا تم مجھے بدتمیز اور نافرمان ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ حیدر نے گھرا کر اسے دیکھا۔ مٹی کا انسان، بدو بدو جواب دے کر پلٹ گئی۔ بہت غرور ہے نا تمہیں خود پر؟ حیدر نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو حیدر کہ میں ایسی نہیں ہوں، مگر تم نے تو کسی اور کے دیے دکھوں کا بدلہ جب تم مجھ سے لینے کی ٹھان لی ہے تو مجھ میں ہزاروں خامیاں نظر آئیں گی۔ تم نے کہا تھا نا مجھ سے، تم مجھے صرف مایوسی، دکھ اور اذیت ہی دے سکتے ہو، سو میں نے خود کو تیار کر لیا ہے ذہنی طور پر تمہارے ہر ستم کے لیے۔ اب تم جو بھی کہہ لو، جو اذیت دے سکتے ہو دے دو، میں تم سے کبھی گلہ نہیں کروں گی، یہ یقین تم نے خود مجھے دیا ہے۔ پل بھر کو اس کے اندر کا اچھا انسان پشیمان ہوا تھا، اسے دانیہ کے بازو پر گرفت کمزور کرتی تھی۔ یہ سب مسئلے تم نے خود اپنے نصیب میں لکھوائے ہیں، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ سوچ لو، مگر تم نہیں مانی، اب بھی تو پچھتا رہی ہو۔ میں ہرگز نہیں پچھتا رہی ہوں حیدر منیب، یہ تمہاری سوچ غلط فہمی ہے۔ اگر میں خاموشی سے تمہاری ہر اذیت سہ رہی ہوں تو صرف اس لیے کہ ایک دن تمہیں خود احساس ہوگا کہ تم غلط ہو، جس کی بے وفائی کے زخم تم میرے دل پر لگانا چاہتے ہو وہ تمہارے اور تمہاری محبت کے قابل تھی ہی نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، واٹر لہجے میں بولا۔ اوکے، مجھے بھی تم سے توقعات نہیں باندھنی، میرے رب کی رضا ہے جو میرے بڑوں نے مجھے تم سے منسوب کیا، اور مجھے اطمینان ہے کیونکہ ہم خود اپنے لیے اتنا اچھا نہیں سوچتے جتنا اللہ سوچتا ہے۔ کاش میں تمہارا گلا دبا سکتا شوق سے، اگر تمہارے من کو اس طرح سکون ملتا ہے تو ضرور دبا دو، مگر یاد رکھنا حیدر، اس طرح کر کے بھی تم مطمئن نہیں ہو سکتے کیونکہ تم غلط ہو۔ ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی، جانے وہ کیسی لڑکی تھی جس نے اپنی نسوانیت، اپنا وقار، سب کچھ کھو دیا اور ایک مخلص انسان کو نہ پہچان سکی۔ سب ڈھونگ کے دانیہ احمد، مرد کو گھائل کرنے کے جو تم میٹھے بول رہی ہو نا، وہ بھی ڈرامہ ہے۔ تم چاہتی ہو مجھے اپنی طرف مائل کر سکو، اس لیے تم مجھ سے جھوٹی ہمدردی جتا رہی ہو۔
اف خدایا، اس کے ذہن کو کتنا نیگیٹو کر دیا تھا اس لڑکی نے۔ دانیہ تعصب سے اس کا وجہ چہرہ دیکھنے لگی۔ بہت افسوس ہوتا ہے حیدر، جب تم اپنے گھر کی لڑکی جس کی زندگی کا ایک ایک پل تمہاری نظروں کے سامنے گزرا ہو، اسے مدت جیسی کمزور لڑکی سے کمپیئر کرتے ہو۔ دانیہ اسٹاپ اٹ، میں نے تمہیں جس بات کے لیے بلایا وہ میں نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری۔ اس کا بس چلتا تو وہ دانیہ احمد کے چہرے پر تھپڑ کے نشان ثبت کر دیتا۔ نفرت اسے مدت سے تھی جس سے اس نے دل کی تمام شدتوں سے چاہا تھا، مگر یہ دانیہ احمد، اس کا بیہیویئر اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اسے بھی نفرت کرے۔ جہنم میں جاؤ پھر۔ ہمیشہ کی طرح مسئلے کا کوئی حل نہیں ملا تو اسے سگریٹ کا زہر اپنے اندر اتارنا شروع کر دیا۔ دانیہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب وہ اسے اسموکنگ کرتے دیکھتی تھی۔ گھر کے کسی خاص فرد، خاص کر بابا یا بڑے بابا تک یہ اطلاع پہنچ گئی تو وہ قیامت آ جانی تھی۔ ان کے پیرنٹس نے اپنی تربیت میں کسر نہ چھوڑی تھی، مگر جانے حیدر کیسے باہر کے ماحول میں اتنا ان ٹچ ہوا کہ اپنے گھر کے ماحول کو بھول گیا۔ یہ واحد شخص تھا جس نے بڑوں کی ہر بات میں ضد کرنی ہوتی تھی۔ ہاں، آخر میں مانتا بھی ان کی تھا، مگر بس احمد بھیا تو بس بدنام تھے کہ ضدی ہیں۔ دانیہ کا چہرہ ان کے اندر چلنے والی جنگ کی غمازی کر رہا تھا۔ تابندہ بیگم چپ تھی مگر بے خبر نہ تھی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے حالات سنور نہیں جاتے۔ وہ خاموشی اس لیے تھیں کہ حیدر خود سنبھل جائے گا، مگر وہ دیکھ رہی تھیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ حیدر کے اندر تلخی بڑھ رہی تھی۔ ان کے مجازی خدا نے جب دانیہ کا رشتہ طے کیا تو وہ خوش تھیں۔ احمد کی طرح حیدر بھی تو ان کے ہاتھوں میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ انہیں اطمینان تھا ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی مضبوط ہاتھوں میں جا رہی ہے، مگر جس دن سے رشتہ طے ہوا تھا، دانیہ کی آنکھوں کی نمی، اس کے چہرے کی پھیکی مسکراہٹ انہیں بےقل کر دیتی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ حیدر کا رویہ کتنا ہی تک آمیز ہوتا تھا۔ تم میرے لیے احمد کی طرح ہو حیدر، میں تم سے خود بات کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر تمہاری یہ خود اذیتی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ بیٹا دیکھو، ابھی بھی وقت ہے، مجھے بتا دو، تم اس رشتے سے ناخوش ہونا۔ بڑی ماما یوں اس کے سامنے آ کر سوال کریں گی، اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہ تھا، اور اگر تیار ہوتا تب بھی کم ہمت تھا، انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف اپنی ذات کے لیے اپنے تمام گھر والوں کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ بڑی ماما ایسا کچھ نہیں ہے، بس ذہنی طور پر کچھ اپسیٹ ہوں، کچھ ٹائم لگے گا، پھر ہم سب جانتے ہیں کہ تم اپسیٹ ہو، مگر دیکھو ابھی بھی وقت ہے، کوئی بات من میں ہے تو کہہ دو۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اسے نفی میں سر ہلا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا تھا۔ صہیب، کیا میں نے واقعی خود کو اتنا آشکار کر دیا ہے؟ سب پر صہیب کے سامنے وہ ذہنی خلجان کا شکار تھا۔ بچہ تمہارے تھوبڑے پر تمہارے عشق کی داستان پڑھ سکتا ہے۔ حیدر نے اضطراب سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ مما نے جب سے اسے بات کی تھی وہ بہت شرمندگی کا شکار تھا۔ کہو اب کیا کہوں تم سے، بتاؤ کیا لکھوں تم کو، مجھے تمہید دو، کوئی امید دو، کوئی نیا ایک لفظ ہو کوئی جہاں سے بات چل نکلے، میری مشکل کا حل نکلے۔ بتاؤ لہجہ کیسا ہو کہ تم سے بات کرنی ہے، مجھے تھوڑا اجالا دو، بسر ایک رات کرنی ہے۔ تم اپنی روشن آنکھوں کو اگر کھولو تو میں لکھوں۔ کہو اب کیا ارادہ ہے، مجھے اظہار کرنا ہے، تم سے ہی پیار کرنا ہے، تمہارے سنگ ہی جینا ہے۔ مجھے اپنی ہر خطا قبول ہے، میں جانتا ہوں میں نے اپنے رویے سے تمہیں بہت دکھ دیا، میری لاپرواہی نے تمہیں بہت تنگ کیا۔ مجھے ہر جرم کا اقرار ہے ماہ اشرف، تمام خطاؤں پر تم سے معافی کا طلبگار ہوں، اور خدا کو حاضر جان کر اقرار کرتا ہوں کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے ہر پل تمہیں تمام شدتوں سے یاد کیا ہے۔ تمہارے وجود کا احساس، تمہاری محبت کی حدت مجھے تمہارے جانے کے بعد محسوس ہوئی۔ مان لو میرا رب گواہ ہے کہ میں نے یہ سال کیسے گزارے، ایک ایک پل تمہیں مانگا، تمہارے لوٹ آنے کی دعائیں کی۔ مجھے بہت دیر سے ادراک ہوا کہ میں تو انجان تھا، میرا وجود، میری ہستی تو تم سے مکمل ہوتی ہے۔ پلیز مانو، اگر تم ناراض ہو تو معاف کر دو، مگر میری محبت کا مزید امتحان نہ لو۔ میں تمہارے بن نہیں رہ سکتا، میں نے بہت اذیتیں سہی ہیں ان سالوں میں، مگر اب اور نہیں، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ جس اقرار کو سننے کے لیے کبھی کان ترسا کرتے تھے، جو محبتیں، جو شدتیں وہ صہیب احمد کے لہجے میں دیکھنے کو پاگل ہوا کرتی تھی، آج وہی تڑپ، وہی طلب اس کی منتظر تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا نا صہیب تو شاید میں پاگل ہو جاتی خوشی سے، مگر اب میرے دل کو شاید ان لفظوں کی چاہ نہیں رہی۔ کبھی میری زندگی کی طلب، میرے جینے کا مقصد صرف تم تھے، مگر اب میری زندگی کا مقصد بدل گیا ہے۔ میں اب اپنے لیے نہیں، اپنے بھائی کے بچوں کے لیے جیتی ہوں۔ میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، وہ میری ذمہ داری ہیں۔ میں نے اپنے مرحوم بھیا سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی ان کے بچوں کو ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ ہم دونوں مل کر ان کی ذمہ داری اٹھائیں گے مانو۔ یہ سب وعدے صرف کہنے کے ہوتے ہیں صہیب، بعد میں کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ تو طے ہے مانو کہ تمہارے علاوہ میری زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں۔ اگر تم مجھے مزید انتظار کی سولی پر لٹکانا چاہتی ہو تو مجھے یہ بھی منظور ہے، اور اگر تم مجھے سزا دینے کی خواہش مند ہو تو مجھے تمہاری ہر سزا بھی قبول ہوگی۔ صہیب تم مجھے سمجھ نہیں رہے ہو، میں اپنی بھابھی اور بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم سب ان کے ساتھ ہوں گے، میرا وعدہ ہے تم سے، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں تمہاری ہر ذمہ داری تمہارے ساتھ مل کر اٹھاؤں گا۔ کیا تمہاری فیملی یہ سب قبول کر لے گی؟ میری فیملی کیسی ہے مجھ سے زیادہ تم جانتی ہو۔
پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کیونکہ میں جاب نہیں چھوڑ سکتی اور تمہارے گھر میں مجھے کوئی ایسا کرنے نہیں دے گا۔ صہیب، میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گی، مگر فیملی عزت اور مان کے ساتھ۔ تمہارا اور تمہاری فیملی کا وقار کم نہیں ہوگا۔ یہ الفاظی ہے محض۔ 5 سال پہلے مجھے بھی زندگی اتنی ہی آسان لگا کرتی تھی صہیب احمد، مگر بھائی کے بعد ہم نے زندگی کا اصل روپ دیکھا ہے جو بہت تلخ ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر اڑی ہوئی تھی۔ اتنی بھی تلخ نہیں ہے زندگی۔ زندگی کی تلخی کو محبت کی مٹھاس سے کم کیا جا سکتا ہے مانو۔ محبت، یہ لفظ تو اب صرف کتابی لگنے لگا ہے صہیب احمد۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی تھی۔ صہیب احمد نے مانو کے اندر کی یہ تلخ حقیقت اور بدلاؤ میں بہت محسوس کیا تھا۔ وہ واقعی پہلے سے مانو نہیں رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ مانو کو پانا بہت آسان ہے۔ اپنی منزل اسے سامنے نظر آئی تھی، لیکن شاید ابھی امتحان اور باقی تھے۔ تم لاکھ انکار کر لو مانور اشرف، تمہیں پانا تو میری حیات کا مقصد ہے۔ میری زندگی میں ہم سفر کی جگہ تو تم نہیں پر کرنی ہے۔ کچھ انتظار اور صحیح، بھیا کی ڈانٹ کچھ اور صحیح، مگر ہار نہیں ماننی۔ احمق ہے وہ، بھلا تنہا لڑکی کیسے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے؟ تم نے یقین دلانا تھا نا، تم بھی اس کے ساتھ ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں نے نہیں لیا کہا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ ایسے برے بھی حالات نہیں ہیں۔ بھابھی سمیرا کی خود کی گورنمنٹ جاب ہے، پھر کاشف بھائی کی پینشن آتی ہے۔ جو بھی ہے یار، آج کل تمہیں پتہ ہے نا اخراجات کتنے ہیں۔ مجھے اس کی جاب کرنے پر قطعی اعتراض نہیں ہے۔ تمہارے علاوہ سب کو تو ہوگا نا۔ احمد نے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ وہ بھی یہی کہتی ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ تو کرنا تھا نا۔ سن رہا ہے نا تو؟ رو رہا ہوں میں۔ بھائی کس لیے رو رہا ہے یہ بھی تو بتا دے۔ سن تو ہم سب رہے ہیں کہ تو رو رہا ہے۔ بدبختو، ٹیلنٹ کی قدر کیا کرو، میں گانا گا رہا ہوں۔ ہائے میرے ربا، واقعی؟ ہادی نے پہلو تھاما۔ طلال کہہ دے یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ بہرام نے دونوں کانوں پر ہاتھ دھرتے ہوئے دہائی دی۔ ہم تو سمجھے تو واقعی رو رہا ہے۔ طلال شدید صدمے سے دوچار ہوا تھا۔ بس ہم پاکستانیوں کا یہی مسئلہ ہے، اپنے سے زیادہ ٹیلنٹڈ انسان ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ہائے، کس کا ذکر کر رہے ہو بھائی؟ بہرام یوں انجان بنا طلال جیسے تپتے توے پر جا بیٹھا تھا۔ نہ ہنجارو، جیلسی تمہاری صورتوں سے ٹپک رہی ہے پسینے کی طرح۔ تم لوگوں کو میری سریلی خوبصورت آواز برداشت نہیں ہوئی نا؟ ہاں، آدھا تو سچ ہے کہ ہم سے تمہاری آواز برداشت نہیں ہوئی، لیکن قسم لے لو یار، ہمیں واقعی سر اور خوبصورت کہیں نہیں دکھائی دیے۔ اف بہرام، تمہاری معصومیت، دل کرتا ہے فدا ہو جاؤں۔ طلال نے لفظ یوں چبائے گویا بہرام کو ہی چبا ڈالا ہو۔ حد ہوتی ہے ویسے فضول گوئی کی، کوئی سر پیر بھی ہے اس بحث کا؟ بس ہم وہاں میں بکے جا رہے ہو تینوں۔ حیدر دل ہی دل میں کب سے کوڑ رہا تھا ان کی بکواس پر۔ کیا ہوا بھیا جی، ہم پر کس کا غصہ؟ مطلب اگر تم لوگوں کو کسی فضول حرکت سے منع کیا جائے تو غصہ ہی ہوگا۔ آئی ایم سوری یار اگر تمہیں بری لگی ہماری گفتگو، مگر کبھی تم ایسی گفتگو انجوائے کیا کرتے تھے۔ یار طلال، ضروری نہیں انسان سدا ایک سا رہے۔ قطعی ضروری نہیں ڈیئر برادر، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان ہر کسی پر اپنی کیفیت آشکار کرے کہ وہ پہلے سا نہیں رہا۔ جب ہم سب کے سامنے خود کو ظاہر کر دیتے ہیں تو ہمیں بہت وضاحت بھی دینے پڑتے ہیں، اور ضروری تو نہیں نا کہ ہم اپنی ذات سے وابستہ ہر بات ہی دوسروں سے شیئر کریں۔ سو یہ بہتر نہیں کہ ہم خود کو ایکسپوز ہی نہ کریں۔ طلال کبھی کبھی بات سمجھداری کی کر دیتا تھا، کم از کم اس پل حیدر لاجواب ہو گیا تھا۔ اچھا یار، جو مرضی کرو۔ اس نے ہماری ٹی وی پر ریموٹ اٹھا کر چینل سرچ کرنا شروع کر دیے تھے۔ اپنی طرف سے وہ بات ختم کر کے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ جذبے بہت قیمتی اور نایاب ہوتے ہیں بگ برادر، انہیں کمزور لوگوں پر وار کر ان جذبات کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صحیح حقدار کو وہ احساسات سونپنے چاہیے تاکہ جواباً وہ آپ کو ویسے ہی انمول جذبات اور خالص محبت وصول ہو۔ اس فلسفی کا مقصد، حیدر نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ فلسفی، کیمسٹری، فزکس، بائیو کا تو مجھے کچھ نہیں پتا بھیا جی، اپنی تو سیدھی سی منطق ہے اکنامکس۔ احساسات بھی کو بہت قیمتی ہوتے ہیں، پھر ان میں گھاٹے کا سودا کیوں؟ پروفٹ والی محبت کرنی چاہیے نا۔ محبت ہے یا تجارت کہ اس میں گھاٹے اور منافع کے سودے ہونے لگے؟ حیدر منیب احمد، گھاٹے اور منافع کا ذکر تو لازم ہے جب آپ کسی ایک محبت کے لیے ڈھیروں محبتیں ٹھکراتے ہیں، اور محبت بھی وہ جس کے صلے میں صرف دکھ اور نارسائی ملے، جس کی اذیت آپ کو تنہائی پسند بنا دے۔ آپ اپنی ذات سے ایک محبت کے لیے اتنی ساری محبتیں تفریق کرتے تو بھیا میرے نزدیک تو یہ گھاٹے کا سودا ہوا۔ اب تم مانو نہ مانو، میں نے کبھی ان محبتوں سے انکار نہیں کیا، مگر تم غور کرو حیدر، تم نے ثابت یہی کیا ہے۔ وہ ایک لڑکی کیا تمہاری ساری فیملی سے زیادہ اہم ہے، جبکہ اسے نہ تمہاری محبت کی قدر کی، نہ خلوص کو اہم جانا۔ صرف ایک لڑکی کے لیے تم نے گھر کے 20 افراد اور ان کے خلوص کو بھلا دیا جنہیں تم سے بہت محبت ہے، جو تمہاری فکر کرتے ہیں، تمہاری حالت پر کوڑتے ہیں۔ اوف، یہ گاتا رہتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اتنا ہیوی لیکچر اس کی برداشت سے باہر تھا۔ یوں بھی آج کل حیدر منیب احمد سچائیوں سے دور ہی بھاگتا تھا۔
माफ़ कर दो वालिद मोहतरम, मुझे गुनहगार और नाहंजार से ये खता सरजद हुई। बंदा नाचीज़ माफ़ी का तलबगार है, बराह करम अनायत फरमाइए। हैदर ने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े पर खुरदार, माफ़ तो हम तुम्हें कर देंगे, मगर हमारी कुछ शराइत होंगी। वो भी तलाल था। जनाब आला, बराह मेहरबानी बकिए, क्या शराइत हैं? शर्त नंबर 1, आप हमा वक्त अपने थोबड़े पर बारह नहीं बजा कर रखेंगे। बराह मेहरबानी अपने सल तब्दील कीजिए ताकि सूरत मुबारक को यो टाइम भी नजर आए। नंबर 2, आप हमारे शर्त ख़ानदान के सपूतर हैं, बस हमारे ही रहिए। मजनू और माहीवाल के पोते नवासे बनने की सही मत कीजिए। शर्त नंबर 3, हमारे घर की ख़वातीन मेहनत कश हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े धोने के फ़न में माहिर हैं, तो अल्लाह वास्ते रोज़ाना लिबास तब्दील कीजिए ताकि किसी मासूम की जान जाने का अंदेशा ना हो जिसे बदकिस्मती से आपके पहलू में बैठना पड़ जाए। और शर्त नंबर 4 है कि बस। हैदर ने अपनी पुश्त से कुशन उठाया और तलाल को धुन कर रख दिया। हाँ, ये ज़रूर था कि तलाल अपने मकसद में फ़तह याब हुआ था। हैदर की सूरत जिस पर 12 बजे थे, अब मुस्कुराहट से चेहरा कुछ बेहतर महसूस हुआ था। पता नहीं यार, तुमने तो PhD की है बकवास में। थैंक यू सर, उसने सल्यूट किया। क्या ख्याल है होने वाली भाभी, मनाहिल से अच्छी सी चाय ना पी जाए? रहने दो, जो मूड मेरे भाई का बेहतर हुआ है फिर से शुगर डाउन हो जाएगा। मजाल है जो ये लड़कियां चाय में मिठास घोलती हों, अपने रवैयों की सी तल्ख और कड़वी कुसीली चाय पका कर ले आती हैं। बहराम ने अपने सुनहरी ख्यालात का इजहार किया जो उसे बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि ये ज़री अकवाल आशी ने सुन लिए थे। कई दिन से उसकी खामोशी वो नोटिस कर रही थी। ऑफिस आकर बेवजह ही लैपटॉप ऑन करके बैठ जाती, मगर तवज्जो इधर भी मरकूज ना होती। बहुत ज़्यादा जहनी खलिफशार का शिकार नजर आती थी। उन्होंने आज भी सब खामोशी से देखा। फिर जब वो बच्चे सो गए और वो फारिग थी, तो वो सुकून से अपने और मानो के लिए स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी लेकर आ गई। आप अब तक सोई नहीं? उसके लिए उनका इस वक्त आना बायसे तशवीश था। नहीं, जब तुम जाग रही हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ? सुमेरा ने कॉफ़ी का मग उसके सामने रखते हुए कहा। मानो ने खामोशी से मग उठा लिया। तुम अपसेट हो? क्या बात है? उनके लहजे में पुख्ता यकीन था। कुछ खास नहीं है भाभी, बस यूं ही। खास तो है मानो। आप आई नो तुम्हारी सोहेब से बात हुई थी, उस दिन के बाद से तुम बहुत परेशान हो। वो उनके यकीन पर फ़कत उन्हें देख कर रह गई थी। मैं वो रास्ता कब से पीछे छोड़कर नए रास्ते का आगाज़ कर चुकी हूँ। मेरे लिए पलटना बहुत कठिन है और वो मुझे फिर से उन्हीं रास्तों पर पुकार रहा है। ज़िंदगी से जो तुम तलब करती थी, जिसे दुआओं में शामो सहर मांगा करती थी, जिसकी कर्ज अदाई तुम्हें घुलती थी, आज जब तुम्हारा तलबगार बनकर हाथ फैलाए तुम्हारा मुंतज़िर है कि तुम मोहब्बतों के इस सफ़र में उसकी हमसफ़र बनो, तो तुम इनकारी हो। ये सरासर नाशुक्री है मानो। भूल गई कैसे गिड़गिड़ा कर तुम उस ज़ात से, सुहेब अहमद की मोहब्बत, उसका साथ तलब किया करती थी। और जब अल्लाह तुम पर मेहरबान है, तुम्हारी झोली में वो तमाम चाहते डाल रहा है, तुम क्यों दामन झाड़ कर खुद को उन मोहब्बतों से अलग कर रही हो? मुझे तमाम बातों का एतराफ़ है भाभी। कभी वो शख्स मेरी हर दुआ में होता था, मगर अब मेरी ज़िंदगी की अव्वलीन तरजीहात में मेरी फैमिली है। मुझे क्या पता था भाभी कि आने वाले वक्त में हमें भैया के बगैर भी जीना पड़ेगा। भैया ने और आपने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, तो क्या अब मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं भी अब आपको तनहा ना छोड़ूं? उसके लहजे में अज़म था। मानो हमने सिर्फ तुम्हें बच्चों की तरह पाला नहीं है, तुम हमारी बच्ची ही हो और हर माँ बाप पर बेटी का फ़र्ज़ वाजिब होता है। तुम्हारे भैया होते तो वो अब तक शायद तुम्हारे फ़र्ज़ को अदा कर चुके होते। मैं तो खुद बहुत परेशान रहती हूँ। तुम्हारी ज़िम्मेदारी मुझ पर है, मगर तुम मेरी बात मानती नहीं हो। मुझे भी अपने मजाजी खुदा के सामने जवाबदेह होना है मानो। खुदारा, तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे दंग आ गई हूँ। और अब जबकि सुहेब ने खुद ये ख्वाहिश जाहिर की है, तो बिलीव मी, मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि ना तुम मुझसे दूर होगी, ना मैं तुम्हारे लिए बेकल रहूंगी। अ, मुझे भाई के घर से बेहतर कोई घर नहीं है तुम्हारे लिए। मानो प्लीज़, अल्लाह पाक ने खुद तुम्हारे लिए ये राह मुकर्रर की है। नाफरमानी और नाशुक्री ना करो। उन्होंने मानो का चेहरा अपने हाथों में थाम कर प्यार से समझाया। मैं आपको और बच्चों को तनहा नहीं छोड़ सकती। आप अकेले कैसे 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगी? तुम पागल हो मानो। शुक्र है उस रब की ज़ात का, हम लाखों लोगों से बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, वहाँ अजनबी शहर में मुझे भी फ़िक्र लाहक थी, मगर अब मैं बिल्कुल पुरसकून हूँ। और फिर तुम कौन सा दूर हो जाओगी, यहीं मेरे करीब तो होगी। मुझे यकीन है कि तुम मुतमईन रहोगी हम सब की तरफ से। आपको पता है ना भाई, मुहीब के घर वाले लड़कियों की जॉब के कितने मुखालिफ हैं। वो मुझे जॉब नहीं करने देंगे। तुम्हें ज़रूरत भी क्या होगी? नहीं भाभी, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ इसी शर्त पर कि मैं जॉब नहीं छोड़नी। फिर से बेवकूफ़ी वाली बातें। मैंने सोहेब को कह दिया है। उफ मेरे खुदा, तुम ना। भाभी ने कदरे गुस्से से उसे देखा। आप भी सुन ले, ये मेरी शर्त है, वरना फिर मुझे मेरे फैसले से हटाना कतई मुमकिन नहीं। बहस करना फजूल था उस लड़की से। वो पहले ही सोहेब से कह चुकी थी। तुम इसीलिए अपसेट थी? नहीं तो। वो निगाहें चुरा गई। जिस दीवानगी से वो सोहेब अहमद पर मरती थी, वो मोहब्बत दिल से निकलना मुमकिन कब था? बस जो जिद थी वो भी हालात के पेश नज़र थी।
अम्मा की शुरू से यही ख्वाहिश थी कि मानो ही सोहेब की दुल्हन बने। जब काशिफ का ट्रांसफ़र हुआ तो दिल मुसव्विस कर रह गई थी, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया है। अम्मा भी मरहुमा की यह ख्वाहिश शर्मिंदा ताबीर हो तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। ताबिंदा ने मिजाजी खुदा के सामने अर्जी पेश की थी। देर तो तुम्हारे लाडले की तरफ से है बेगम साहिबा, हमारी तरफ से नहीं। हम सुमेरा से बात कर लें और वो आकर एलान बगावत कर दें तो बरसों की बनी बनाई में गिरा लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, इतना नासमझ भी नहीं है अब सोहेब, मुझे यकीन है अब की बार वो कुछ नहीं कहेगा। भाई साहब सच तो कह रहे हैं भाभी। आप सोहेब की मर्जी पूछे ताकि बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मुनीब और आकिब का भी यही ख्याल था। अब वो कैसे समझाती उन्हें कि सिर्फ मानो के लिए आज तक वो हर रिश्ते से इनकारी रहा है। खैर खामोशी में आफियत, सो उन्होंने चुप्पी साध ली और सर हिला दिया। दुनिया दिखावे को सोहेब से बात की, मगर वो तो कुछ अलग ही हाँक रहा था। पागल हो गए हो, जानते भी हो तुम्हारे भैया कभी नहीं मानेंगे। किस चीज़ की कमी है हमारे घर यहाँ जो बहू बेटियां नौकरी करेंगी। भाभी वो जॉब अपने लिए नहीं, सुमेरा भाभी और बच्चों के सपोर्ट के लिए करने के लिए जारी रखना चाहती है। आप भैया को ये समझा सकती हैं कि जिस तरह वो जॉब से अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है आगे भी करना चाहती है, और मुझे उसकी जॉब पर कोई एतराज़ नहीं। तुम्हारे एतराज़ ना करने से क्या होता है मियाँ, उन्होंने फसाद बर्पा कर देना है। पहले ही वो तुमसे नालां रहते हैं, पहले ही उन्हें किलक है कि तुम नहीं मानोगे, और अब जब ये सुनेंगे तो क़यामत ही खड़ी हो जाएगी। उन्होंने सर पीट लिया था। फिर जब सोहेब का उतरा हुआ चेहरा देखा तो पसेज गई। तुम एक और बार उसे समझाओ सोहेब, हम सब हैं ना, हम सुमेरा का हर तरह हर मुश्किल में साथ देंगे। मैंने पूरी कोशिश की है, मगर दूसरी सूरत में वो इनकारी है। यही शर्त है मोहतरमा की। वो खुद कौन सा चाहता था कि भैया से नई बहस का आगाज़ करे। चलो अच्छा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह मालिक है, हम सुमेरा से बात करेंगे। जो बात होगी वो तुम्हारे भैया के सामने आ जाएगी। तुम बस खामोश रहना। उन्होंने समझाया। भाभी मैं उसे खो नहीं सकता, आप जानती हैं ना। कर्म करने वाली ज़ात अल्लाह की है, तुम फिक्र ना करो। हमें तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि आपके वो लौट आएंगी। अल्लाह पाक ने ही हमारे लिए ये आसानियाँ पैदा की हैं ना, आगे भी वही करेगा। उन्होंने सोहेब का सर थपक कर हौसला दिया था, मगर उसकी परेशानी कम ना हुई। मानो अपनी जगह दुरुस्त थी। जो सूरत हाल थी वो कभी भी खुदगर्ज होकर नहीं फैसला ले सकती थी। उसकी जगह सोहेब होता तो शायद वो भी यही फैसला करता। मगर दूसरी तरफ उसके बड़े, जिनके नज़दीक औरत का जॉब करना कतई नामुनासिब था, उनके ख्याल में ये जिम्मेदारी मर्द की होनी चाहिए, और उनके घर में ये जिम्मेदारी हकीकतन तमाम मर्द निभा भी रहे थे। तालीम का ज़ेवर सबके लिए ज़रूरी है, समर से इनकार नहीं था। इसीलिए पढ़ाई के मामले में सबने सख्ती की, और उनके घर की तमाम लड़कियों ने अपनी मर्जी से तालीम हासिल की, और बस वो जॉब के खिलाफ थे। बकौल उनके ज़रूरत भी क्या थी। अहमर या हैदर से शेयर करना बेकार था। वो भी भैया के हामी थे, अब भला वो क्या करता। कोई और हल नहीं है मानो जिससे सब मुत्तफिक हो। आखिर वो उसी के पास आया था दिल की हकायतें कहने। मेरे पास तो है नहीं सोहेब अहमद। मुझे लगता है मानो तुम मुझसे नाराज़ हो, जानबूझकर तुम ऐसा चाहती हो ताकि मुझे अजियत दे सको। मर्द ज़ात कभी औरत को नहीं समझ सकता सोहेब अहमद। जब एक लड़का शदीद मोहब्बत के बावजूद बसा औकात सिर्फ अपने घर के हालात से मजबूर होकर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देता है, तब क्या वो ये सब लड़की को अजियत देने के लिए करता है। मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं सोहेब अहमद। हमारे घर का कफील अब इस दुनिया में नहीं है। मैं और भाभी मिलकर ही घर चला रहे हैं। तुम हालात से वाकिफ़ हो कि बच्चों के अखराजात किस कदर होते हैं। मैं तुम्हारी बात मान लूँ, मगर क्या तुमने ये सोचा कि भाभी कैसे हालात का मुकाबला करेंगी। तुम्हारे लिए ये कहना आसान होगा, मगर मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे नहीं पता कि क्या फ़ैसला होना है, मेरे मुकद्दर में आगे क्या है, मगर मुझे इतना पता है माँ नूर अशरफ कि मुझे बस तुम्हारे बिना नहीं जीना। मैंने अपनी लापरवाही में जो सुनहरी पल गंवा दिए वो तो लौट कर नहीं आ सकते। शायद मुझे उसी लापरवाही की सज़ा मिल रही है, मगर मेरा खुदा गवाह है कि आगही के बाद मेरे दिल ने शिद्दतों से तुम्हें मांगा है। ये माहो साल मैंने बहुत कर्ब में गुजारे हैं। अम्मा मेरी ज़िंदगी से चली गई, मगर मज़ीद किसी नुकसान की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं जी नहीं पाऊंगी। हम ऐसा सोच सकते हैं सोहेब अहमद, मगर जीस्त में होता उसके मुखालिफ है। हम जिंदा भी रहते हैं और नुकसान सहने की हिम्मत भी आ जाती है हम में। मुझे भी लगता था भैया के बगैर मैं जी नहीं सकूंगी, लेकिन देख लो तुम्हारे सामने हूँ। कभी कभी हम अपनी तरफ से मंजिल का तयन कर लेते हैं और फिर बस आंखें मूंदे इसी राह पर चल पड़ते हैं, मगर आगे जाकर जब आंखें खुलती हैं तो एहसास होता है कि ये मंजिल तो हमारी है ही नहीं। तब सोहेब अहमद हमें पलटने का रास्ता तक नहीं मिलता। हम भटक जाते हैं। मानो ने उसे अपनी बातों से मायूसी ही दी थी। सोच सोच कर दिमाग शल हो गया। आखिर उसे कैसे समझाया, और अगर खुदा ना खास्ता वो इतनी करीब आकर वो फिर से दूर हो गई तो बस यहाँ आकर उसकी बेकरारी हद से सवा हो जाती थी। माँ की रगें जैसे फटने को तैयार थी, मगर रास्ता नहीं मिल रहा था। एक लड़की तुमसे मनाई नहीं जा रही सोहेब अहमद। अहमद यार, बात मनाने की नहीं है, कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई है शायद। मानो जिस इंसान के पीछे पागलों की तरह घुमा करती थी, आज जब वो खुद उसके सामने हाथ फैलाए उम्र भर का साथ मांग रहा है तो उसे शर्तें सूझ रही हैं। वक्त कभी कभी मेहरबान होता है। पता नहीं यार, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। वो ना वो मानेगी, और ना भैया। ना मैं उसके बिना जी सकूंगा, ना भैया की नाफरमानी करके। सोहेब का इज़्तिराब नुमायां हो रहा था।
نادان نہیں تھی سمیرا کے گھر میں ان سب کی آمد کا مقصد نہ جان پاتی. وہ بے حد خوش تھیں، بس مانو کی ضد نے انہیں کچھ اپسیٹ کیا تھا. بڑے بھیا نے جب باقاعدہ گفتگو کا آغاز کیا اور مانو کا رشتہ طلب کیا تو وہ چپ سی ہو گئی. ہم کیا ہیں، کیسے ہیں، تمہارے سامنے ہے بچے، برسوں کا ساتھ رہا ہے، دکھ تو بہت ہے، کاشف نہیں رہا اب ہمارے بیچ، ورنہ تو سالوں پہلے اماں کی خواہش تھی کاشف سے بات کرتی، پھر تم لوگ چلے گئے. اماں کی خواہش ان کے ساتھ منو مٹی تلے دب گئی. اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے یہ موقع عطا کیا تو ہم اسے گنوانا نہیں چاہتے. مانو شروع سے ہی ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہے. اب ہم باقاعدہ شرعی حیثیت سے اسے اپنے گھر میں شامل کرنے کی خواہش مند ہیں. سمیرا چپ تھی. تم ٹائم لینا چاہتی ہو، جتنا چاہو لو، اپنے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کرو، اکرام کو بلا لو، بہت اچھا انسان ہے، اس سے مشورہ کرو. سمیرا بچے، تمہارا اطمینان بہت ضروری ہے. بھائی، ہمارا اور آپ کا برسوں سے بہت اچھا رشتہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے خدا نہ خواستہ آپ لوگوں پر کوئی ڈاؤٹ ہے. دراصل مانو نے اپنے بھائی کی شہادت کو شدت سے دل و دماغ پر لیا ہے. بہت زیادہ گہرا اثر پڑا ہے اس کی شخصیت پر. اندازہ ہے ہمیں، اور ہمیں بھی مانو کی سالت پر دکھ ہوتا ہے. بچی کے چہرے سے مسکراہٹ تک غائب ہو گئی ہے. بہت سی تلخیاں اس کے لہجے میں نظر آتی ہیں، مگر وہ ہماری بچی ہے اور امید ہے ہمیں کہ انشاءاللہ وہ پھر سے زندگی کو اسی بھرپور انداز میں جیے گی. میرا کچھ پرسکون ہوئی. بڑے بھائی بہت پر امید ہو گئے تھے، اور بس یہ تو سچ تھا، انکار تو انہوں نے بھی نہیں کرنا تھا. بس فکر لاحق تھی تو اس نادان لڑکی کی نادانی کی، جو جانے کیا سوچے بیٹھی تھی. انہوں نے واقعی کرام بھائی اور بھابھی سے اس موضوع پر تفصیلی بات کی تھی، کیونکہ خاندان میں وہ واحد تھے جو ان کے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے تھے. اللہ کا نام لو اور انہیں ہاں کر دو. اتنا اچھا گھرانہ ہے، اس میں اتنا سوچنے اور فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فکر مند میں مانو کی طرف سے ہوں. انہوں نے مختصراً مانو کی ضد بتائی. اگر وہ نہ سمجھ جائے تو یہ صہیب کو بھی سوچنا چاہیے. نوکری کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ کچھ عرصے تک وہ خود ہی جب اپنے گھر بچوں اور ذمہ داری گھرداری میں لگے گی تو اس کی سوچ میں تبدیلی آ جائے گی. اکرام بھائی کی وائف نے بہت سہولت سے کہا. صہیب کو اعتراض نہیں ہوگا، مگر بھابھی، خود بڑے بھائی مخالف ہیں نوکری کے. ان سے بات کی جا سکتی ہے سمیرا، وہ سمجھ سکتے ہیں. مانو اتنا کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی. احمق ہے مانو، ورنہ رب کا شکر ہے بھابھی، مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. انہوں نے شکر ادا کیا. وہ بچوں سے بہت اٹیچ ہے سمیرا، تم سے زیادہ بچے اس سے ہر بات شیئر کرتے ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کو جب وہ پورا کرتی ہے تو اسے خوشی کا احساس ملتا ہے، جیسے کبھی کاشف اس کی خواہشوں کو پورا کیا کرتا تھا. بس اسی احساس کے تحت اسے یہ سوچا ہوگا. انہیں مانو کے احساسات کا خیال تھا، لیکن وہ یہ بات وہ کیسے سب کو سمجھا سکتی تھی؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مانو کی عزت کے باعث اس کی زندگی کا نقصان ہو. صہیب احمد بھی اس کی زندگی میں آکسیجن کی صورت تھا. لاکھ اس نے خود پر بدل جانے کا لیبل لگا لیا تھا، مگر وہ اپنے دل سے صہیب کی محبت ذرا بھی کم نہیں کر پائی تھی. تبھی تو انجانے میں صحیح اسے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اگر صہیب کی فیملی نے اس کی شرط کو رد کر دی تو اسے کھونا تو مانو کے بس سے بھی باہر تھا. بس یہ کھول تھا جو اسے خود پر چڑھا رکھا تھا. گھر میں خوشی کا ماحول نظر آ رہا ہے، ورنہ پچھلے دنوں تو جیسے بچے بھوشاہ سے گئے تھے. اب تو ماشاءاللہ حیدر بھی بہت حد تک سنبھل چکا ہے، اور صہیب کے چہرے پر تو خوشی جھلک رہی ہوتی ہے. نگہت نے قریباً 1.5 ماہ بعد گھر کا چکر لگایا تھا اور انہیں مثبت تبدیلی نظر آئی تھی. شکر ہے نگہت اس ذات کریمی کا، تابندہ تشکر بھرے لہجے میں بولی تھی. بس اب تو سمیرا کی طرف سے خوشخبری کا انتظار ہے، اور پھر ہمارے گھر میں بینڈ باجے بج اٹھیں گے. 3 گدھے گھوڑے پر سوار ہوں گے. اور تلال، تمہیں ذرا لحاظ نہیں ہے چھوٹے بڑے کا؟ ہر وقت بکواس کرتے ہو، بس شرم کرو، تینوں بڑے ہیں تم سے. تلال کو پتہ نہیں تھا اسے مذاق پر اتنی سننی پڑے گی. ذرا بھی حیا نہیں رہی آج کل کی نسل میں، نہ ماں باپ کی شرم، نہ بڑے بہن بھائی کا لحاظ. ہر کسی کو بس زبان کی نوک پر رکھنا اور بغیر لاج کے بکنا. سادیہ چاچی نے بھی خبر لی. ارے بس کر دو، جب بچے برابر کے ہوں پھر اس طرح ہوتا ہے. وہ کون سا اس کے ساتھ چھوٹوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں؟ برابری والا رشتہ ہے، سب میں دوستی ہے. پھپھو نے سائڈ لے کر اس پر ہونے والی گولہ باری بند کروائی. دھیرے دھیرے پھپھو کے سارے چہیتے ان کے گرد جمع ہو گئے تھے. بہت دن بعد چکر لگایا آپ ہی، اور آپ ہی کے لاڈلے نے روز چکر لگائے ہوں گے نا. ان کے مسکراتے لبوں پر پیار بھرا شکوہ تھا. صہیب چپ رہ گیا. زینی نہیں آئی؟ ایسا ممکن ہے؟ باہر لان میں بیٹھی ہیں سب مانو کے ساتھ. او ہو، تو محترمہ مانور اشرف بھی تشریف فرما ہے. احمد نے بھویں اچکائیں. بھابھی، میں نے بھی سمیرا سے ملنے جانا ہے، مصروفیت کے باعث میرا چکر ہی نہ لگا. آپ چلیں نا میرے ساتھ؟ تابندہ بھی فوراً تیار ہو گئی. ان کے جانے کی دیر تھی. وہ سب کے سب لان میں آپ موجود ہوئے تھے، جہاں اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی. کیا خیال ہے یار عفان، میں بھی تمہاری ٹیم میں کرکٹ میں کھیل سکتا ہوں؟ عفان سفیان کرکٹ کھیل رہے تھے. وائی ناٹ صہیب بھائی اور حیدر بھیا، آپ بھی آئیں نا. حیدر بیٹنگ بہت اچھی کرتا تھا. موڈ نہیں یار، وہ موبائل پر نظریں جمائے بولا تھا. اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون تھا جو کہ عفان کو بہت پسند تھا. وہ بیٹ چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا. حیدر بھائی، کیا میں آپ کے سیل سے ایک میسج کر سکتا ہوں؟ آپ کی ایف بی پر آئی ڈی ہے نا؟ عادتیں جاتے جاتے ہی جاتی ہیں. حالانکہ عفان نے اپنی یہ عادت چھوڑ بھی دی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی مانو ان کے ساتھ مصروف تھی. مگر عفان کی آواز پر اس کی ساری حصے بیدار ہو گئی تھی. عفان
वो फौरन ही पुकार उठी थी। हैदर भी मुतवज्जे हो गया, जो अपना सेल अफान के हाथ में दे चुका था। हुप्पो में दहतापी। मानो ने उठकर उसके हाथ से फोन झपटा और हैदर को दिया। तुम बाज नहीं आते ना अफान, तुम्हें मना किया था कि तुम। मैंने तो अभी सेल लिया ही था। हैदर भाई के फोन में तो मिद्दत आपी की बहुत सारी पिक्चर्स हैं। अफान की बात पर हैदर कदरे पशेमान होकर नजरें चुरा गया, जबकि मानो बहुत हैरान थी। दानिया ने बेइरादा ही हैदर को देखा था, और अहमद और सुहेब के तासुरात भी नाराजगी वाले थे। बहुत अफसोस की बात है हैदर, एक तरफ तो तुम उसे नफरत के दावे करते हो, और दूसरी तरफ हम सब की आंखों में धूल भी झोंक रहे हो। अफान ने तो उसका भांडा ही फोड़ दिया था। दानिया ने आंखों में उतरने वाली नमी छुपाने को सर झुका लिया। तुम लोग बिदत को जानते हो। सबके तासुरात देखने के बाद मानो खामोश ना रह पाई। ऐसे लोगों को जानना कौन सा मुश्किल है, मानो जो दूसरों के घरों को का सुकून बर्बाद कर देते हैं। मनाहिल के कड़वे लहजे की तलखी हैदर ने शिद्दत से अपने अंदर महसूस की। उसकी बहनें उसकी वजह से किस कदर परेशान थीं। ऐसी लड़कियां जो खुद अपनी तशहीर करती फिरे, उन्हें कौन नहीं जानता। आशी ने भी लब खोले थे। मेरी तो बद्दुआएं हमेशा उसके साथ रहेंगी, जिसने हमारे भाई को बर्बाद कर दिया। हैदर कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था, तभी उठकर चला गया। अहमद और सोहेब उसे सख्त नालान थे। मानो ने मजीद कर देने की कोशिश नहीं की थी उसे अंदाजा हो गया था कि बहुत से लड़कों की तरह हैदर भी उसका शिकार बना है, और अगर हैदर उसके बारे में नहीं जानता तो वह हैदर से उसके बारे में बात करना चाहती थी। हैदर के लिए दानिया ही बेहतरीन लड़की थी। कम अज कम मिद्दत जैसी लड़की उनके घराने के कतई काबिल ना थी। हैदर से बात करने का मौका उसे अगले दिन ही मिल गया। वो किसी काम से आई तो वो सहन में अकेला ही बैठा था। मानो ने उनके साथ बचपन गुजारा था। उसकी सबसे ही अच्छी बनती थी। फिर हैदर तो शुरू से बहुत डिसेंट रहा था। हैदर अहमद की तरह सख्त मिजाज नहीं था, लेकिन समझदार और जिम्मेदार था। भला इतना अच्छा लड़का मिद्दत जैसी लड़की के चुंगल में कैसे फंस गया। हैदर, तुमसे एक बात करनी थी। आई नो, मिद्दत के मुतलिक ना। वो वसूख से बोला। पहले मुझे ये बताओ, तुम लोग उसे कैसे जानते हो। वो भाभी की कुली की बहन है, और हम उनके घर ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, और उसी की वजह से हम शायद यहाँ वापस आए हैं। क्या मतलब। वो अच्छी नहीं है, ये तो मुझे पहले से पता था कि उसका सारा दिन सोशल मीडिया पर गुजरता है। हज़ारों लोगों से उसकी दोस्ती है, बहुत सोशल लाइफ है उसकी। मगर जब मुझे ये इल्म हुआ कि उसकी सिर्फ दोस्ती ही नहीं है, बहुत से लड़कों से दोस्ती से बढ़कर भी, तो मैं उससे दूर हट गई। मुझ में अकल थी, सो संभल गई। मगर हमारे अफान के कच्चे जहन को उसने अपना शिकार बनाया। FB वाईफाई के चक्करों में डाल दिया। अफान उसके साथ सारा सारा दिन बैठा लोगों से चैटिंग करता रहता। इस तरह एक तो उसकी पढ़ाई मुतासिर हुई, दूसरा उसकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा। उसे हमारे हर बात बुरी लगने लगी। वो जुबान चलाने लगा। कुछ दिन बाद ही उसने अपना पर्सनल लैपटॉप लेने की जिद पकड़ ली। बमुश्किल समझाया। मिद्दत की भी मिनतें की कि खुदारा अफान के कच्चे जहन को गलत रविश पर ना डालो, मगर उसने उल्टा अफान को हमारे खिलाफ करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी उम्र के बच्चे तो दुनिया के हर कोने में दोस्त बनाते हैं, चैटिंग करते हैं। हमने लैपटॉप से मना किया तो उसे अफान को नई जिद लगा दी कि तुम टच मोबाइल ले लो, वो तो तुम्हारी मम्मा दिलवा सकती हैं। हमारा अफान बहुत बदल गया था हैदर। भाभी ने ये तमाम चीज़ें इतनी शिद्दत से महसूस की कि महज 15 दिन में हम यहाँ शिफ्ट हो गए। उन्हें इतनी शदीद नफरत है मिद्दत से कि मुझे बहुत दुख हुआ कल जब इल्म हुआ कि उसे तुम्हें भी बेवकूफ़ बनाया है। हैदर के दिल को तो अब तक उम्मीदें वाबस्ता थीं, कहीं कोई रमक थी, शायद मिद्दत ऐसी ना हो, उसकी कोई मजबूरी हो। मगर मानो की बातें सुनकर सारी हकीकत उसके सामने आ गई। मैं तो उम्मीद किए हुए था कि शायद मुझसे ही उसे समझने में गलती हो गई हो, मगर मेरा दिल उसे बुरा मानने को तैयार ना था। लेकिन मानो तुमने जो सच्चाई मुझे बताई है, उसके बाद तो ये साबित हो जाता है कि मेरी फैमिली बिल्कुल सही कहती है, मैं ही गलत हूँ। हाँ हैदर, मैंने बहुत करीब से जाना है उसे। वो तुम्हारे काबिल नहीं है। जाने कितने और तुम जैसे फ्रेंड्स होंगे उसके। वो ना अपनी लाइफ को सीरियस लेती है और ना दूसरों की। हमने अफान के मामले में उसे परखा, और खुदा का शुक्र है हमारा बच्चा उसके चुंगल से आज़ाद हो गया। हमने माना कि सोशल मीडिया ने फासले कम कर दिए हैं, मगर किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल हमें तबाह कर देता है, और मिद्दत जैसे लोग हमारे बच्चों को तबाह कर देते हैं। हैदर गुमसुम हो गया था। मानो हमने उस चुगत को बहुत समझाया, मगर उसकी खोपड़ी में हमारी बात नहीं बैठी। मजबूरन उसने बड़ों की रजामंदी के लिए दानिया के रिश्ते पर कुछ कहा नहीं। मगर उसका बिहेवियर उस बच्ची के साथ इतना अजियतनाक है कि बस जो कुछ उसके साथ उस मिद्दत ने किया, ये उसके तमाम बदले हमारी दानिया से लेता है। तुम सोच सकती हो मानो कि उस जैसे समझदार शख्स इस तरह बिहेव कर सकता है। सुहेब जाने का बांध मौजूद हुआ था हैदर को ज़मीन में गाड़ने के लिए। हैदर, दानिया तुम्हारे लिए आइडियल लड़की है, क्योंकि शादी महज दो दिलों का बंधन नहीं, उम्र भर का रिश्ता है। तुम सोचो, तुम्हारे हर तरह के गलत रवैये की शिकायत उसने किसी से नहीं की। हालांकि अभी तो सिर्फ बड़ों ने बात तय की है ना। उसने तुम्हारा भरम रखा। अगर वो चाहती तो तुम्हारी शिकायत कर सकती थी ना। फिर तुम्हें कैसे पता चला। मैंने गैर इरादी तौर पर कई बार देखा है, उसने मुझे नहीं कहा। दानिया से शादी में मेरी रजामंदी नहीं थी। उसकी वजह ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में मिद्दत आ चुकी थी, बल्कि मैं शुरू से ही कज़न मैरिज के खिलाफ हूँ। ये बात सब जानते हैं। रीज़न। यार, हर चीज़ का रीज़न देना ज़रूरी है क्या। मैं तो जब भी बोला था जब मामा बाबा ने अहमद और मनाहिल का रिश्ता का निकाह किया था।
رشتے مضبوط ہونے کے لیے محبت ہی کافی ہے میرے نزدیک. یہ رشتوں کی گرہیں لگانا ضروری نہیں ہوتی. ہم سب ہمیشہ مل کر رہے ہیں, اتنی محبت ہے ہمارے بیچ, تو کیا اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو یہ محبتیں ختم ہو جاتی؟ لیکن حیدر, ہم کبھی بھی اپنے بڑوں کو اپنی سوچ سے قائل نہیں کر سکتے. پھر کباہت کیا ہے اگر کزن میرج ہو جائے تو؟ میڈیکل سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ کزن میرج کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. میرا اپنا کلاس فیلو ہے, اس کی شادی خالازاد سے ہوئی, مگر اب جب اولاد دی اللہ پاک نے تو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے انہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ کزن میرج کے نتائج ہیں. یہ بات تم بڑے بھیا کے سامنے تو غلطی سے بھی نہ کہہ دینا, ورنہ وہ تمہاری عزت افزائی ہوگی نہ. بس یار, یہی تو پرابلم ہے, ہم آنکھیں بند کر کے فیصلے تو کر دیتے ہیں مگر حقائق سننے کو تیار نہیں ہوتے. تم سچ کہہ رہے ہو حیدر, مگر میں نے ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں جو خاندان سے باہر شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں, اور الحمدللہ ان کی اولاد بھی نارمل ہے, کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اور پھر ہمارے ہاں تو فرسٹ ٹائم ہی کزن میرج طے ہوئی ہے. تمہارے پیرنٹس کون سب کزنس تھے آپس میں؟ یہ پرابلمس تو زیادہ تر وہاں ہوتے ہیں جہاں نسل در نسل خاندان میں ہی رشتے طے ہوتے ہیں. دیکھو حیدر, تم اگر اس باعث دانیہ سے اس طرح بیہیو کرتے ہو تب بھی غلط ہے. اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہ رشتہ بڑوں نے طے کیا ہے نا. مانو نے اسے سمجھایا, وہ کچھ نہ بولا, مگر ذہن میں تیزی سے الفاظ گردش کر رہے تھے. میں نے تو اسے موقع دیا تھا انکار کا, وہی نہ مانی. اب جیسا ہوں اسی بنیاد پر عمر گزارے گی. صہیب اور مانوس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن ہو گئے تھے. یہ تو عجیب سی شرط ہوئی. پھر سمیرا واقف ہے ہمارے یہاں لڑکیاں نوکریاں نہیں کرتی, ہم کیسے یہ بات مانیں؟ یہ شرط نہیں ہے, بس مانو ایسا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے جب تک بھابھی کے بچے چھوٹے ہیں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. تابندہ بیگم ہم سب سمیرا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں. نادان ہے, نہیں سمجھ رہی. کہتی ہے مجھے اپنی فیملی کا وقار بھی عزیز ہے. میں تو کہتی ہوں بعد میں سمجھا لیں گے, ابھی حد کرتی ہو تابندہ بیگم. سارے خاندان میں باتیں بن جائیں گی. تمہیں اندازہ ہے اپنی برادری کا؟ خاندان برادری برے وقت میں ساتھ نبھانے نہیں آتے, یہ بھی نہیں دیکھنے آتے کہ کس پر کیا قیامت ٹوٹی ہے. باتیں بنانے کے ٹھیکیدار بند بیٹھے ہیں, وہ ہر حال میں بنائیں گے. وہ قدرے تلخ ہو گئیں. کتنے سالوں سے بچہ انتظار کر رہا تھا, رب کے حضور دعا گو تھا. اب اللہ پاک نے سنی تو خاندان والوں کی باتوں کے ڈر سے اپنے بچوں کی خوشیاں کافور کر دیں. صہیب بہت خوش ہے, ہمارے کسی بھی غلط فیصلے سے بچہ مرجھا جائے گا. آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اگر خاندان والوں کی طرف دیکھیں گے تو بچوں کو کبھی خوش نہیں دیکھ پائیں گے. ہمارے لیے ہمارے بچے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تم بچوں کے لیے بچی بن کر سوچ رہی ہو. برادری میں بیٹھے ہیں تو خاندان برادری کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں ایسا موقع نہیں دینا چاہیے. خاندان پر نظر تو ڈالیے ذرا. ہر تیسرے گھر کی لڑکی نوکری کر رہی ہے, اور شوقیہ ہی کر رہی ہے. اور وہ آپ کے کزن خالد بھائی کی بیٹے کے لیے ڈھونڈ کر نوکری والی بہو لائے ہیں. زمانہ بدل رہا ہے, سوچ بدل رہی ہے. بس ہم ہی لکیر کے فقیر بنے بیٹھے ہیں. بات یہ ہے تابندہ بیگم کہ آپ اور آپ کا لاڈلا بالا ہی بالا سب طے کیے ہوئے بیٹھے ہوں گے. بس ہماری رضامندی کی مہر درکار ہوگی. ایسا نہیں ہے جی, اس بیچارے نے تو کچھ بھی نہیں کہا. فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے. وہ منمنائی. اب مزید بحث کر کے وہ صہیب کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھیں کہ ان کے شوہر کو ضد اور بحث پر زیادہ غصہ آتا تھا. پھر انہوں نے بات ماننی ہی نہیں تھی. وہ لوگ گھر باقاعدہ رشتہ لے کر آ گئے. آپ نے انہیں جواب تک دے دیا, اور جس کے متعلق یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے وہ قطعی انجان ہے. میں تم سے بات کرنے والی تھی. بچا ہی کیا ہے بات کرنے کو, آپ نے انہیں جواب تک بھجوا دیا. میری مرضی جاننے کی کوشش نہیں کی. ضرورت ہے مانو تمہاری مرضی جاننے کی, جبکہ تمہاری زندگی کی اولین خواہش تھی یہ. سچ کہا کہ اولین خواہش تھی جب تک بھیا تھے, مگر بھیا کے ساتھ میری خواہشات بھی مٹی تلے دفن ہو گئی تھیں. اب میری اولین ترجیح میری فیملی ہے. خود غرض نہیں ہوں میں. وہ اپنی بات سے ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہ تھی. تم شادی کے بعد جاب جاری رکھنا چاہتی ہو نا؟ میں نے تابندہ بھابھی کو کہہ دیا تھا. وہ شرط صرف میں نے صہیب احمد کے سامنے رکھی تھی تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے, بیکاز اس کی فیملی میں کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا یہ شرط. مگر کم از کم آپ کو تو مجھ سے پوچھ کر اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے تھا نا. وہ سخت نالاں تھی. مطلب کہ میرا کوئی حق نہیں ہے؟ میں بڑی ہوں تم سے, تمہارے بارے میں کوئی بھی فیصلہ لینے کا حق نہیں ہے مجھے؟ ایسا نہیں ہے بھابھی, بٹ وہ جو غصے میں بس بولے جا رہی تھی, یکدم اس کی زبان کو بریک لگ گئی. آپ ایموشنل ہو کر سوچ رہی ہیں. خود بتائیں, ہم دونوں مل کر گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا ہماری کوئی اضافی انکم ہے؟ گزر بسر ہی ہے نا. اور اگر میں آپ کی بات مان لوں تو کیا آپ کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ بیا اور ریان چھوٹے ہیں مگر عفان بڑا ہو رہا ہے, اس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. کیا بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ دیکھو مانو, یہ ہمارا اپنا گھر ہے. وہاں ہمیں جو منتھلی 10,000 رینٹ کی دینے ہوتے تھے وہ اب نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے 10,000 کی سیونگ ہے منتھلی؟ کچھ تو ہے نا. اگر اتنی نہیں ہے تو ہمیں بہت فرق پڑا ہے. میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مجھے خاندان رشتہ داروں سے ڈر لگتا ہے. چلو پہلے ہم دور تھے, مگر مت بھولو اس شہر میں ہمارے رشتہ دار موجود ہیں جن کی زبانیں ہم نہیں پکڑ سکتے.
مجھے ان لوگوں سے نہ ڈرائیں جو صرف اپنی زبان سے دوسروں کو زخمی کرتے ہیں۔ جب ہمیں ضرورت تھی کون سا رشتہ دار آیا تھا ہماری مدد کرنے؟ چھوڑ دیں ان لوگوں سے ڈرنا، جب تک ہم ڈریں گے تب تک ہی یہ ڈرائیں گے۔ آئندہ نہیں، کچھ نہیں کہوں گی تمہیں، تمہاری زندگی ہے، جو چاہے فیصلہ کرو۔ سمیرا کو پہلی بار مانو پر غصہ آیا تھا۔ مانو انہیں دیکھتی رہ گئی، اٹھ کر چلی گئی۔ کئی دن اس نے کوشش کی مگر بھابھی نے صاف کہہ دیا کہ وہ ناراض نہیں ہے۔ انسان ناراض ہو تو منانا آسان ہو جاتا ہے، مگر جب اپنے اور دوسرے کے بیچ اجنبیت کی دیوار حائل کر لے تو مشکل ہو جاتا ہے، اور سمیرا نے بھی تو ایک دیوار کھینچ لی تھی اپنے اور مانو کے بیچ، اندیکھی سی۔ بہت مصروف لمحوں میں کبھی ایک پل کو سوچو تو کوئی کتنا اکیلا ہے۔ کسی کی زندگی تم ہو، کسی کی بندگی تم ہو، کسی کو تیری خواہش ہے، کسی کی چاہتیں تم ہو۔ کبھی ایک پل کو سوچو تو تمہاری لاپرواہی نے، تمہاری بے نیازی نے کسی کو مار ڈالا ہے۔ کوئی زندہ تو ہے لیکن فقط سانس لیتا ہے۔ ذرا ایک پل کو سوچو تو کوئی کتنا اکیلا ہے۔ جس رستے پر منزل نہیں تھی تو اس رستے جانا کیا؟ محبت دل کے کسی کونے میں ماتم کدا تھی، مگر ہزاروں ضبط کے پہرے تھے، ہزاروں وضاحتیں تھیں اس کے پاس، سینکڑوں تعویلیں تھیں دل کو سمجھانے کی کہ اس کی منزل سہیب نہیں ہے۔ تبھی تو اسے قطعی کنارہ کرنے کا سوچا تھا۔ اسے نظر انداز کرنا، بات نہ کرنا تو معمول تھا۔ آج جب اس نے میسج سینڈ کیا تو ڈیلیٹ کرتے ہوئے لمحہ بھر کو ہاتھ کپائے تھے، مگر پھر کڑے دل کے ساتھ ایک بار پڑھ کر اسے ان باکس کلیئر کر دیا۔ ایک میسج ڈیلیٹ کرنا آسان تھا شاید، مگر اس شخص کو کیسے زندگی سے ڈیلیٹ کرے گی جو بار بار اس کے سامنے آن کھڑا ہوتا، اس کے ارادوں کو کمزور کرنے۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ مانو تم سزا دے رہی ہو مجھے کہ میں نے تم سے محبت کیوں کی؟ یہی جرم ہے میرا، اور کیسے کہوں کہ جی نہیں سکتا تم بن؟ کہو تو مر جاؤں۔ تم مانو گی میری چاہت کی سچائیوں کو؟ کس کسوٹی پر آزمانا چاہتی ہو تم مجھے ہر آزمائش قبول ہے، بس بشرطے یہ کہ تم میری ہو جاؤ۔ یہ ممکن نہیں ہے سہیب احمد، تم میری مجبوریوں سے واقف ہو۔ وہ پتھر کی مانند سخت لہجہ جانے کیسے اپنا لیتی تھی۔ خدا کے لیے مانو بس کر دو، مت کرو ایسا۔ نہ تم مجھے میرے احساسات کو سمجھنے کو راضی ہو اور نہ بھیا سمجھ رہے ہیں۔ میں کہاں جاؤں؟ کوئی مجھے بھی تو انسان سمجھے۔ میں نے زندگی کے 5 سال اذیت میں گزارے، اس ڈر میں زندہ رہا کہ اپنی غفلت اور لاپرواہی سے تمہیں کھو تو نہیں دیا۔ یہ خسارہ میرے لیے ناقابل تلافی تھا، اور جب تم واپس لوٹی تو میرے دل کے خرچوں کو قرار آ گیا کہ تم میری ہو، صرف میری۔ اور یہ احساسات یک طرفہ نہیں تھے مانو۔ اپنے دل کو گواہ بنا کر جواب دو کہ کیا تمہارے اندر سے وہ محبت فنا ہو گئی ہے جو تمہیں مجھ سے تھی؟ تمہاری دیوانگی، تمہاری سچی چاہت نے مجھے لاپرواہ انسان، جس سے شاید کبھی خود سے بھی محبت نہیں کی ہوگی، اسے اس نرم احساس سے آشنا کیا۔ پھر اب تم کیسے منکر ہو سکتی ہو ان احساسات سے؟ وہ تو جیسے آج مانو کو جھنجھوڑنے آیا تھا۔ وہ عمر ہی ایسی تھی شاید جب زندگی میں صرف محبت ہی سب کچھ لگتی ہے، مگر جب زیست جھٹکے دیتی ہے، غموں کے جدائیوں کے کٹھن کر دیتی ہے جینا، تب محبت کا وجود نہیں رہتا، بس زیست بسر کرنے کی تدابیر رہ جاتی ہیں۔ زندگی نے یہ جھٹکے ہر انسان کو دیے ہیں۔ میری اماں بھی مجھے چھوڑ کر گئی ہیں۔ میں نے مانا کہ تمہارے لیے حالات کو فیس کرنا کٹھن تھا کاشف بھائی کے بعد، مگر مانور اشرف، زندگی میں کڑواہٹ گھولتی رہو گی تو کبھی بھی مٹھاس محسوس نہیں کر پاؤ گی۔ ان نرم گرم احساسات سے مل کر ہی زندگی بنتی ہے، جہاں تلخیاں بھی بے شمار ہوں گی اور خوشی بھی دستک دے گی۔ لیکن اگر تلخیوں کو اندر اتار کر خوشی کے لیے دروازہ نہیں کھولو گی تو اس میں قصور تمہارا ہوگا۔ یہ ناشکرا پن ہے۔ ہر دکھ کے بعد مسرت ہے۔ جتنے دکھ تم نے تنہا جھیلنے تھے جھیل لیے، اب خوشیوں کو ویلکم کرو۔ مجھ پر اتنا اعتماد تو کرو کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ہر ذمہ داری میری ذمہ داری ہوگی، آئی پرومس۔ اس کے لفظ بے اثر ہو جاتے تھے جب مانو کا سپاٹ چہرہ اسی طرح ہر احساس سے خالی رہتا۔ مجھے ان تلخیوں میں جینے کی عادت ہو گئی ہے سہیب احمد، مجھے خوشیاں اب راس نہیں آتی، مگر میں منتظر رہوں گا جب تم ان تلخیوں سے گھبرا کر پلٹ آؤ گی۔ اور یقین رکھنا مانور اشرف کوئی باہیں پھیلائے تمہارا منتظر ہوگا، تمہیں خوشیوں کا احساس دلانے، تمہاری زندگی میں محبت کی مٹھاس گھولنے کے لیے۔ تم تھک جاؤ گے، بہت طویل انتظار ہے۔ وعدہ رہا اس محبت کا جو تمہارے دل میں بھی ہے اور میرے دل میں بھی۔ تم جب بھی پلٹ کر دیکھو گی منتظر پاؤ گی۔ اس کے لہجے میں پختہ یقین تھا۔ جب کہیں سے بھی کوئی امید نہ ملی تو اسے خاموشی اختیار کر لی۔ نہ وہ بھیا سے بحث کرنا چاہتا تھا اور نہ مانو اس کو زبردستی منا سکتا تھا۔ اسے انتظار مانگا تھا تو سہیب احمد نے اب ثابت قدم رہنا تھا۔ احمد اور حیدر کی شادی کی تیاریاں کریں بھابھی، اور پلیز میرے متعلق اب اپنے بھیا سے بات نہیں کرنی۔ میں انتظار کروں گا، اس کا مقدر کو آزمانا ہے۔ احمد نہیں مانے گا، یہ مجھ پر چھوڑ دیں، اسے یقین دلایا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ احمد کو منا لے گا۔ میں مانو سے بات کروں صرف ایک بار؟ نہیں، مجھے اپنی محبت اور قسمت دونوں کو آزمانے دو۔ او بھائی، یہ 21ویں صدی ہے، پتہ ہے، اور یہ بھی کہ کچھ لوگ 21ویں صدی میں 19ویں صدی والی محبت کیے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، مجھ پر طنز؟ احمد فوراً سمجھ گیا۔ لیجیے چاچو، آپ کی کافی حاضر ہے۔ وہ بڑے اچھے موڈ میں آئی تھی، مگر وہاں موجود احمد کو دیکھ کر جیسے کلس گئی۔
सुहेब ने आज उनके दरमियान की यही बदगुमानियां खत्म करनी थी और उसने इरादतन बहाने से दोनों को बुलवाया था। उसकी मंजिल अभी दूर थी, मगर उसकी वजह से कोई बखुशी मंजिल को पा ले। उम्र भर के बंधन में इतनी गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए, वरना तो ये फासले बढ़ा देती हैं जो वक्त के साथ तवील हो जाते हैं। बैठो मनाहिल, उसने बहुत प्यार से भतीजी को मुखातिब किया था, हालांकि उसके तासुरात वाज़े नजर आ रहे थे। मुझे किचन में काम है, बहाना तराशा। उसके ये बहाने सुहेब ही नहीं, अहमर भी महसूस कर रहा था। मनाहिल में बहुत चेंज आ गया था, वो पहले की तरह बिहेव नहीं करती थी। आई नो तुम बहुत सुगड़ हो, बट 2 मिनट तो बैठो, कुछ बात करनी है। लाचार उसे चाचू की बात माननी पड़ी और मुंह बनाती वो उनके साथ ही बैठ गई। सुहेब ने एक निगाह उन दोनों पर डाली। मनाहिल सर झुकाए न जाने क्या तलाश कर रही थी, जबकि अहमर बज़ाहिर अनजान बना रहा था। मुझे तुम दोनों से बहुत अहम बात करनी है। वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। अहमर मनाहिल, रिश्ता कोई भी हो, रिश्ते की असास एतबार होता है, मोहब्बत कितनी भी गहराई लिए हुए हो, मगर अगर दो अफराद के दरमियान एतमाद नहीं है तो वहाँ मोहब्बत भी तादेर कायम नहीं रहती। तुम दोनों ने अभी नई जिंदगी का आगाज करना है और उम्र भर साथ रहना है, लेकिन अभी से तुम दोनों के बीच इतनी बेतबारी गलत फहमियाँ जन्म ले चुकी हैं, तो भला आगे नए सफ़र का आगाज कैसे करोगे? रिश्ता ऐसा है कि फासले कम करने होंगे, मगर तुम दोनों तो लगता है फासले बढ़ा रहे हो। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसा था आज भी वैसा ही हूँ। अहमद ने फौरन अपना दिफा किया। मैं गलत थी, उन्हें समझने में गलती कर बैठी, मगर अब जैसे ये हैं वैसी ही मैं हूँ। मोहब्बतों के बंधन को क्यों इतना तल्ख बना रहे हो यार तुम लोग? सुहेब ने दोनों को जवाब सुनकर कहा। मोहब्बत थी ही कब चाचू, सरासर ज़बरदस्ती का बंधन है। और जहाँ दिली रजामंदी ना हो, सिर्फ बड़ों की फर्मा बरदारी के लिए रिश्ते जोड़े जाएं, वहाँ रिश्ते ऐसे ही निभाए जाते हैं। मुझे कोई शौक नहीं ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने का। अभी भी टाइम है कि अगर चाहें तो फैसला बदल सकते हैं। तुम जुबान इस्तेमाल करती हो, सिर्फ अकल नहीं, बस यही मेरा इख्तलाफ है। यार सुहेब, तुमने देखा ना, सुनी ना इसकी बकवास। अब ये बात करने वाली है जो ये कह रही है। हस्ब तवक्को अमर की बर्दाश्त जवाब देने लगी, मगर मनाहिल ने अब उसके से खौफजदा होना तर्क कर दिया था। लिसन मनाहिल मुनीब अहमद, रिश्ते अपनी मर्जी से हों या बड़ों की रजा से, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझे फ़ख्र है मेरे मामा बापा ने मेरे लिए अच्छा फैसला लिया। आपके रवैये से तो कुछ और जाहिर होता है। तलखी तो जैसे उसकी रोगों पै में घुल गई थी। क्या चाहती हो तुम कि मैं मजनू बना दिन रात तुम्हारे पीछे घूमूं छिछोरों की तरह, तुम्हें देख कर ठंडी आहें भरूं, छोटे बड़ों का लिहाज किए बगैर बस तुम्हें देखता रहूं? हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं मोहतरमा, इस तरह के रवैये की उम्मीद मुझसे हरगिज मत रखना। वो जब बोला तो मनाहिल चाचू के सामने शर्मिंदा हो गई। मैं पागल नहीं जो आपसे ऐसी उम्मीद रखूं, मनाहिल ने आहिस्ता से कहा। सोहेब का सेल्फ बज उठा तो वो एक्सक्यूज करता नीचे उतर गया। तुम लड़कियों के नज़दीक मोहब्बत क्या है कि लड़का हमा वक्त तुमसे इजहार मोहब्बत करता रहे, आंखें बंद करके तुम लोगों की हर गलत बात मानता रहे, सो कॉल्ड वैलेंटाइन डे पर गुलाब और गिफ्ट पेश करे खाने की तरह, 3 टाइम आई लव यू के मैसेज सेंड करे, और जो बेचारा ऐसा नहीं करता उस पर फतवा लगा दो कि वो जालिम है, जाबिर है, रिश्ते से खुश नहीं, किसी और में इन्वॉल्व है। मनाहिल बीबी, मोहब्बत का एहसास दिल में पनाह होता है, ये लफ्ज़ों से नहीं रवैयों से जाहिर होता है। मोहब्बत की लफाजी में तुम्हारे भाई ने जो चोट खाई है वो भूल गई हो? सिर्फ लफ्ज़ों पर कायम मोहब्बत हमेशा नापायदार होती है। मैंने माना कि जिस तरह पौधों को पनपने के लिए पानी, हवा और खुराक की ज़रूरत होती है, जिस तरह जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की आबियारी भी इकरार की तालीब होती है। लेकिन मेरे नज़दीक जज्बों का इजहार सही वक्त पर किया जाए तो वो ज़्यादा पायदार होता है। तुम मेरी मंकूहा हो और मेरी मर्ज़ी के बिना तुम किसी सूरत मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती थी। तुम खुद जानती हो मेरे मिजाज को। उम्र भर के बंधन में हमारे माँ बाप भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारी रजा जानकर, हमारी खुशी को मद्देनजर रखकर ही इतना बड़ा फैसला लिया था उन्होंने। निकाह के बोल इतने कच्चे नहीं होते कि जब चाहे आप उन्हें तोड़ दें, फैसला बदल लें। मैं तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हूँ, वगरना इतने दिन से तुम जो बकवास करके हर फर्द के सामने कर रही हो, खामोशी से ना सुनता, बल्कि हकीकतन फैसला ले चुका होता। मेरा मिजाज मुख्तलिफ है, मेरी ख्वाहिश है मेरी हमसफ़र भी मेरे मिजाज में ढल जाए। बस यही मैं गलत था, मुझे तुम पर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए थी। लेकिन मेरे इस इकदाम में वो एतमाद पिनहा था जो मुझे तुम पर था कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगी। हज़ारों हामियां हैं मुझ में, परफेक्ट होने का दावा नहीं करता मैं, लेकिन मैंने कभी किसी को भी खुद से कमतर नहीं जाना। तुम्हें रोकने टोकने का मकसद सिर्फ इतना था कि तुम मेरे मिजाज को समझ जाओ, ताकि आइंदा हमें आने वाली ज़िंदगी में इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जो 80% लोग फेस करते हैं। और बस इसके अलावा कुछ नहीं। तुम पर अपना रोब कायम करना, ये हरगिज़ नहीं था कि मुझे कोई और पसंद है। ऐसा होता ना मनाहिल बीबी, तो तुम कभी भी मेरे निकाह में नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं लड़ कर अपनी बात मनवाने का हुनर जानता हूँ और ऐसा करता भी रहा हूँ। हालांकि मैंने खुद से अहद किया था मैं कभी भी तुम्हें अपनी सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में मैं गलत नहीं हूँ ना, और ना ऐसा बनना चाहूँगा।
जैसा कि तुमने इमेज बनाया हुआ है। मैं जैसा हूँ तुम्हें ऐसी सूरत मुझे बर्दाश्त करना होगा। इतनी बड़ी तकरीर का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आइंदा तुम इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करोगी। फैसला जो होना था हो चुका है, इसमें रद्दो-बदल तो मुमकिन ही नहीं है। अब तुम चाहे इस फैसले से खुश हो या दुखी, मगर ये तो तय है मनाहिल अहमद कि ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ ही गुजारनी है। वो अपनी तवील बात को ख़त्म करता उठ खड़ा हुआ था, मगर फिर जाने लगा तो जाने क्या सोचकर पलटा। और हाँ, मैं ऐसा ही रहूँगा। मुझसे तवक्को भी मत रखना कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल होकर सब भूल जाऊँगा। जाते हुए वो उसे अच्छी तरह शर्मिंदा कर गया था। मनाहिल के ज़हन में अब तक उसकी बातें गूंज रही थी। कहाँ यार, मेरा फ़ोन आ गया था, बैठ बैठ ना। उसे सीढ़ियों पर चाचू की आवाज़ सुनाई दी थी। बस यार, जो कहना था मैंने कह दिया है। संजीदा लहजा उसके कानों में गूंजा। चाचू ऊपर आ गए। मनाहिल, मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहा होगा, मगर मैं तुमसे सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि तुम्हारी बात से सिर्फ अहमद ही नहीं, मैं भी हर्ट हुआ हूँ। वो जैसा भी मिजाज रखता है मगर दिल का बहुत अच्छा है, और ये भी सच है कि अगर वो ना चाहता तो कभी भी ये रिश्ता नहीं हो सकता था। मैंने माना कि वो रूड है, अक्सर मिसबिहेव करता है, लेकिन बाद में बहुत पशेमान भी होता है। तुमसे उससे एक्सक्यूज भी किया है। ये और बात है कि उसका अंदाज ज़रा मुख्तलिफ होता है। आई एम सॉरी चाचू, बस मुझे भी गुस्सा आ गया था जो मैंने कह दिया। उसने एतराफ़ किया। पता नहीं दिल की बदगुमानियाँ दूर हुई थी या नहीं, बस वो चुपचाप उठकर चली गई थी। सुहेब अहमद के बड़े भाई को मानो की शर्त ना मंजूर थी। हालांकि सच ये था कि मानो ने ये शर्त रखी ही इसलिए थी कि वो जानती थी। बहरहाल दोनों की तरफ खामोशी से किसी पर हर गुजरने वाली सांस भारी हुई जा रही थी। घर में पहले हैदर के निकाह का जिक्र हुआ था। अब अहमद और हैदर दोनों की शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। घर में ये बहुत बड़ी खुशी थी। तमाम बच्चे बहुत खुश थे और बहुत चाव से तैयारी में मगन भी। आशी मानो को रोज ही घसीट लाती थी कि उसे तो खुद ही आ जाना चाहिए था, इतने काम पड़े हैं। हेल्प के लिए कि ज़बरदस्ती लाना पड़ता, तब भी वो उज़र तराशती थी। उस दिन के बाद ना मनाहिल का मूड ऑफ मिला और ना कोई बात सुनी, बल्कि वो उसे बहुत कम ही दिखाई देती थी। शायद मम्मा का ऑर्डर था। किचन में अक्सर दानिया ही नजर आती थी या फिर आशी। 15 दिन रह गए हैं, मेरी भतीजी किचन संभाल रही है। ये जुल्म है भाई, अब ये जिम्मेदारी आशी को दें। लो भला, उन्होंने कौन सा बाहर जाना है, घर में ही तो रहना है। क्या हुआ फिर? मुझसे अकेले किचन के काम नहीं होते। अरे यार, तो जैनी को बुला लो ना, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी और किसी की निगाहों की प्यास बुझ जाएगी। मोबाइल पर बिजी हैदर ने लम्हा भर को निगाह हटाकर तलाल पर हमला किया। हाँ तो कोई शक मोहब्बत की है जनाब, सारी दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकता हूँ। बहुत अच्छा काम है ना, जिसे मोहब्बत की जाए उनकी इज्जत भी की जाती है और करवाई भी जाती है। तुम सारी दुनिया के सामने खड़े होकर उसका नाम लोगे तो मोहब्बत की है यार, गुनाह नहीं किया। दोनों भाइयों के मिजाज में गहरा फर्क था। वो अमर की बात से मुत्तफिक नहीं था। अपनी अपनी सोच की बात है। तुम तलाल को कायल नहीं कर सकते, वो हम ही थे जो। रहने दो, तुमने कितनी मानी थी। उसने हैदर को दरमियान में टोक दिया। क्यों फजूल बहस कर रहे हो? लंच में बातों से पेट नहीं भरने वाला। घर की तमाम खवातीन बाजार सुधार गई हैं, तो पेट भरने का कोई बंदोबस्त तो करना है या नहीं? आशी है ना, हैदर ने लापरवाही से कहा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता भाई। आशी के हाथ का लंच ना बाबा, चलो सहेब बाहर चलते हैं। वेरी गुड आइडिया। बहराम और तलाल भी एग्री थे। वो बहुत सुस्ती महसूस कर रहा था, तभी इनकार कर दिया। लेकिन घंटे बाद जब भूख ने सताया तो आशिक को आवाज़ दी, मगर वो सो रही थी। खुद ही किचन में आकर कुछ करने का सोचा था। वो किचन में दाखिल हुआ था, मगर इस बुरी तरह किसी चीज़ से टकराया कि लम्हा भर को घूम गया, मगर चीख की आवाज़ पर उसे तवज्जो दी। दानिया शायद चाय का मग लेकर पलट रही थी और उससे टकरा गई। तमाम चाय उसके पाँव पर गिर गई थी। शदीद गर्म चाय थी, तभी तो सफ़ेद नाजुक से पाँव एकदम सुर्ख हो गए और तकलीफ की शिद्दत से वो नीचे बैठ करना चाहते हुए भी रोने लगी। ओ गॉड, देख नहीं सकती थी तुम? वो तेजी से टूथपेस्ट उठा लाया और उसके पैरों पर लगाने लगा। हाय, वो तकलीफ से चीखी। आंसू अब आवाज उसके गालों पर तेजी से बह रहे थे। बस अभी जलन कम हो जाएगी, डोंट वरी। वो कितने नरम लहजे में उसे तसल्ली दे रहा था। दानिया जलन के एहसास को पल भर के लिए भूलकर उसका चेहरा देखने लगी, जो लफ्जों के पत्थर ही बरसाता था हमेशा। आज कैसे मरहम रख रहा था। शायद हैदर ने उसके चेहरे पर फैली हैरत महसूस की थी, तभी उठ खड़ा हुआ। जाओ, जाकर रेस्ट करो। तुम क्यों आए थे? कुछ चाहिए था? मैं ले लूंगा जो चाहिए, तुम आराम करो जाकर। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ, तुम बताओ तो। हालांकि जलन अभी भी बहुत थी, मगर उसे एहसास था कि जरूर हैदर को भूख लगी होगी। हैदर ने फ्रिज में से शामी कबाब निकाले। लाओ, मैं फ्राई कर दूं। उसने जबरदस्ती फ्राई पैन लिया और बर्नर ऑन करके शामी कबाब फ्राई करने लगी। फ्रिज में रात की बिरयानी भी रखी है, कहो तो गर्म कर दूं। मरता क्या ना करता। अब अगर अपनी काहली के बायस घर पर रुका था तो कुछ तो करना था। कर दो। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। दानिया ने चावल गर्म करके उसके सामने रखे, शामी कबाब, ताज़ा सलाद और रायता बना दिया। बस अब तुम रेस्ट करो, तुम्हारे पाँव पर छाले बन गए हैं। उसकी नज़र काम करती दानिया के पैरों पर थी, जहाँ आंवले बन गए थे।
میں چائے پکا رہی ہوں، اپنے لیے تم لوگے؟ اسے جیسے حیدر کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ تانیہ نے کچھ دیر بعد مگ اس کے سامنے رکھا اور اپنا مگ لے کر جانے لگی تو اسے پکارا۔ دانیہ رک کر پلٹی۔ سنو، آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہوئی، میں بے دہانی میں آ رہا تھا۔ دانیہ کچھ نہیں بولی۔ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے حیدر منیب، تم تو بے دہانی میں مجھے اذیتیں دے رہے ہو، اس کا کیا؟ یہ چھالے تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری روح پر جو آبلے تمہارے رویے نے ڈالے ہیں ان کا کیا کروں؟ یہ تکلیف میری قسمت میں تھی، سو مل گئی۔ پھر کسی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اسے جواب دیا تھا۔ حیدر کئی لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ برسوں بعد آبندہ کو آج اسی صورتحال کا سامنا تھا جس سے اماں بھی دو چار ہوئی تھیں۔ انہیں سہیب کے پیدا ہونے پر لوگوں کی سننی پڑی تھی، اور آج تابندہ کو جو سہنا پڑ رہا تھا وہ شاید زیادہ تکلیف دیتا۔ انہوں نے ہمیشہ سہیب کو اپنے بچوں کی طرح چاہا تھا، بچوں سے بڑھ کر پالا تھا، اور اگر سہیب خود ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ کیسے فورس کر سکتی تھی، جبکہ وہ اپنے دیور کی تمام کیفیات سے آگاہ تھی۔ ان کی تو اپنی دلی خواہش تھی کہ سہیب کی مراد بھر آئے اور وہ اس کی خوشی بھی دیکھیں، لیکن شاید ان کے مجازی خدا سچ کہتے تھے کہ لوگوں کی باتیں سنو گی تب تمہیں احساس ہوگا کہ میں کیوں سہیب سے نالاں ہوں۔ وہ سہیب سے نالاں نہیں تھیں بلکہ دعا گو تھیں، ہاں اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں سے نالاں تھیں جن کی زبان کے نشتر ان کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے، لوگوں کی نظریں اور باتیں بھی جیسے بڑھتی جا رہی تھیں۔ ان کی دیورانیاں انہیں حوصلہ دیتی جو کہ بیمار ہو گئی تھیں۔ میرا خدا جانتا ہے سدرا، میں نے کبھی فرق نہیں رکھا، مجھے تو اتنی محبت ہے سہیب سے کہ اپنی اولاد سے بھی نہیں ہے اتنی، مگر میں کیسے یہ بات سب کو سمجھاؤں؟ ضرورت کیا ہے بھابھی، ہم کبھی بھی ان لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے، ہمارے دلوں کا حال ہمارا رب جانتا ہے۔ آپ کیوں تکلیف محسوس کر رہی ہیں؟ جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی ہی بات کرتا ہے۔ کیا ہو جاتا اگر مانو مان جاتی؟ آج میرا بچہ بھی مسرتوں میں گھرا ہوتا۔ میرا تو اپنا دل دکھتا ہے سہیب کو دیکھ کر۔ اس نے اتنے سال کتنی شدتوں سے مانو کا انتظار کیا، لیکن مانو نے تو اس کی محبت، اس کی ریاضت، کسی کا انتظار، کسی کی بھی قدر نہ کی۔ جانے وہ کس امید پر پھر سے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تابندہ بھابھی غالباً مانو سے بھی ناراض تھی، اور وہ جو کسی کام سے آ رہی تھی ان کی باتیں سن کر وہیں رک گئی۔ بس اندر ہی اندر گھلتا جا رہا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے میرے بچے کی کیا ہو جاتا اگر ولید مان جاتے۔ لیکن ہر کسی کو صرف اپنی انا کی فکر ہے، صرف اپنی مجبوریاں دکھائی دے رہی ہیں، کسی کو بھی یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان ضدوں کی بھینٹ ایک جان ہو رہی ہے۔ بس کریں بھابھی، کیا فائدہ ہے یوں رونے کا؟ نہ بھائی صاحب نے ماننا ہے نہ مانو نے۔ سمیرا بھابھی کتنی شرمندہ ہے، کیسے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی کہ مانو نے تو ان کی زبان تک کا پاس نہیں رکھا۔ بھلا جس لڑکی نے ماں جیسی بھابھی کی بات کو اہم نہ مانا، اسے یہ تک تو احساس نہیں ہے کہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ سمیرا بھابھی کو کتنا سناتے ہیں کہ نند کی کمائی کھا رہی ہے، تبھی تو بیاہنے کا نہیں سوچتی۔ سدرا بھابھی نے تو جیسے اس کی ذات کی دھجیاں ہی بکھیر دی تھیں، جو اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ مزید نہ ٹھہر سکی، یہ بات ہی اسے اندر ہی اندر مارے دے رہی تھی کہ اس کی وجہ سے بھابھی کو کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے، معافی مانگنی پڑی۔ وہ اتنی خودسر اور ضدی تو نہ تھی، مگر پھر بھی بھابھی کو مجھ سے بات کیے بنا انہیں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بھابھی تو سب جانتی ہیں۔ وہ کمرے میں سارا دن بند رہی۔ شام میں باہر آئی تو اسے بھابھی کی آواز سنائی دی۔ خاور کو کون نہیں جانتا، ایک نمبر کا نکما ہے، شراب پیتا ہے۔ بھلا میں کیسے اپنی مانوں کو جہنم میں دھکیل دیتی؟ منع کر دیا تو انہوں نے مجھے سارے خاندان میں ذلیل کر کے رکھ دیا کہ میں پیسے کی وجہ سے مانوں کا کہیں بھی رشتہ نہیں کرتی۔ بھائی، ہمارے سروں پر اگر مرد کا سایہ نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے مانوں کو کہیں بھی بیاہ دوں۔ کل الیاس بھائی کی وائف نے اتنے طنزیہ انداز میں جتایا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے مانوں کا ہاتھ مانگنا چاہتی تھی، مگر سنا ہے تم تو اس کی شادی کرنے کے حق میں نہیں۔ مجھے بتائیں اکرام بھائی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مانوں کو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا دیا جہاں دل بھی مطمئن تھا اور مانو نظروں کے سامنے بھی رہتی۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اکرام بھائی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس اسی لیے میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، بہت شوق تھا آپ کو کہ اپنا گھر ہے، سکون ہوگا۔ دیکھ لیا آپ نے، یہاں آ کر ہمارا سکون ختم ہو گیا ہے۔ یہ خاندان برادری کے لوگ ہمیں سکھ سے جینے نہیں دیں گے۔ وہ یکدم سامنے آ کر بولنے لگی۔ تو غلط کیا کہتے ہیں؟ تم بھی تو یہی ثابت کرنا چاہتی ہو نا کہ میں تمہاری تنخواہ پر جی رہی ہوں، تمہارے بعد میں اور میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اسے قطعی امید نہ تھی جواباً بھابھی اتنا تلخ جواب دیں گی۔ وہ جیسے ڈھہ گئی، کھڑے رہنے کے لیے اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا، جبکہ روتی ہوئی بھابھی کو اکرام بھائی خاموش کرانے لگے تھے۔ اتنا غلط سمجھا تھا بھابھی نے اسے، وہ کیا کیا سوچ رہی تھی، اور بھابھی نے لمحے بھر میں اس کی ہستی ہی مٹی میں ملا دی تھی۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یقیناً اس کے لیے یہ شوق ہوگا، تبھی وہ سہ نہ پائی اور بیمار پڑ گئی۔ میں نے جو کیا اس کی بہتری کے لیے کیا، میں جانتی ہوں اگر میں اس طرح بیہیو نہ کرتی تو شاید اسے کبھی نہ سمجھا سکتی۔ آپ کو یقین ہے بھابھی کہ وہ سمجھ گئی ہوگی، جبکہ مجھے لگتا ہے وہ مزید نیگیٹو ہو کر سوچنے لگے گی۔
صہیب اندازہ کر سکتا تھا بھابھی کے الفاظ کتنی گہرائی اور شدت سے اسے دل پر لیے ہوں گے۔ وہ برداشت نہ کر پائی، اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے تھک گئی اور نتیجتاً بیمار پڑ گئی۔ 12 گھنٹے اس کا بخار نہ ٹوٹا۔ بخار سے نڈھال وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی۔ صبح 10 بجے کے بعد اسے فرق محسوس ہوا تھا۔ سمیرا اس کی اس ذات اقدس کا شکر بجا لائیں اور اسے ہلکا پھلکا ناشتہ کرا کر میڈیسن دی۔ رات بھر انہوں نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھی بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے۔ اب کم ہوا تو فوراً دوائیں دے دی۔ صہیب صبح آفس جانے سے پہلے اس کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا، مگر تب تک ویسی ہی تھی۔ اب پھر اس نے کال کی تھی۔ پہلے سے بہتر ہے، پرسکون ہے اب۔ بھابھی کی جان میں جان آئی تھی۔ انہیں لگا اگر وہ کچھ سختی کریں تو شاید مانو کو ان کی بات سمجھ آ جائے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی شدت سے محسوس کرے گی کہ بستر سے ہی لگ جائے گی۔ پلیز مانو، مجھے معاف کر دو، مجھے اتنے سخت الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ خدا کی قسم، ان الفاظ کا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے میں نے ایسا کیا۔ اس کے سرہانے بیٹھی وہ دھیرے دھیرے اس کا سر تھپک رہی تھی۔ مانو نے جواباً کچھ نہ کہا، مگر اس کے بے آواز آنسو گالوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ دیکھ مانو، یہ خاموشی کی مار نہ مار مجھے، پلیز جو بھی کہنا ہے کہہ لے۔ یہ تمہاری چپ میرے لیے زیادہ اذیت ناک ہے۔ بھابھی کے لہجے میں نمی گھل گئی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ نے جبرن یہ کہا ہے، وگرنہ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ کے دل پر رشتہ داروں کے لفظوں کی جو چوٹ لگی ہے بھابھی، وہ ان الفاظ سے کہیں زیادہ درد دینے والی ہے۔ مجھے آپ کی بات کا وقتی طور پر بہت برا لگا تھا، مگر میرا رب جانتا ہے بعد میں مجھے احساس ہوا کہ آپ پر کیا بیتی ہوگی جب لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیف دینے والی باتیں کہیں۔ آپ حق بجانب تھیں کہ مجھ پر غصہ کرتی، مگر میں کیا کروں بھابھی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، جو کسی صورت بھی آپ کو اور بچوں کو چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی پیشانی پر دھرا ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ میرا کب دل کرتا ہے تمہیں خود سے جدا کرنے کو، مگر کیا کیا جائے بیٹا، یہ دستور زمانہ ہے۔ بیٹی کتنی بھی پیاری ہو مگر اسے عمر بھر پاس نہیں رکھ سکتے ہم، یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ انہیں بھی تو اپنی بیٹی بے پناہ پیاری تھی، لیکن انہوں نے رب کے حکم سے نکاح کا اہم فرض بخوشی ادا کیا ہے، اور ہم سب پر بھی فرض ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔ رضا خداوندی ہے میری جان۔ ماں باپ کا سب سے اہم فریضہ ہے اچھی تربیت کا، کے بعد اولاد کا نکاح کرنا، اور تم میری ذمہ داری ہو۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ مگر اللہ پاک نے مجبوری میں عورت کو گھر کی کفالت کا حکم دیا ہے، ہم خوشی سے نہیں کر رہے نا۔ تم میری ذمہ داری ہو جیسے عفان ایان دیا۔ مجھ پر فرض ہے کہ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں اور تمہارے نکاح کا فریضہ ادا کروں۔ دیکھو مانو، خدا نخواستہ ہم اتنے بے بس و لاچار نہیں ہیں کہ اگر تم جاب چھوڑ دو گی تو ہم گزر بسر نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ تنہا نہیں ہو جائیں گی، بچے بڑے ہوں گے، اخراجات بڑھیں گے، آپ کیسے کر پائیں گی؟ میرا رب ہے نا، اخراجات بڑھیں گے تو وہ یقیناً رزق بھی بڑھا دے گا۔ اس کی ذات سے مایوسی کفر ہے، ہمارے لیے وہ ہم سے کہیں بڑھ کر سوچتا ہے، وسیلے بناتا ہے۔ تم دیکھنا وہ یقیناً ہم پہلے ہی ہماری راہیں بنا دے گا۔ مانو انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکتی تھی، ان کی سمجھ نہیں رہی تھی۔ تم اچھا اب ریسٹ کرو۔ انہوں نے خود ہی بحث ختم کر دی اور اس کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہوئے بولی۔ مانو نے جھٹ فرما برداری سے آنکھیں موت لی۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، بچے بےتاب تھے دھوم دھڑکے کے لیے۔ ہر شام سب مل کر کچھ دیر ڈھولکی کی تھاپ پر گانے بھی گا لیتے تھے، مگر چونکہ بابا کو یہ سب زیادہ پسند نہیں تھا سو احتیاط بھی کرتے تھے۔ خود احمر بھی تو اس معاملے میں بابا جیسی ہی سوچ رکھتا تھا، اسے بھی یہ ناچ گانا کچھ زیادہ پسند نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے روک ٹوکی تو مناہل پھر سے اس کے خلاف محاذ کھول دے گی، کیونکہ اسے یہ سب پسند تھا۔ وقت لگے گا مناہل احمد، مگر مجھے یقین ہے میں تمہیں اپنی سوچ کے پیرائے میں ڈھال لوں گا۔ وہ اپنی ہی سوچ پر مسکرا دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں جو کہ احمد کے مزاج کو لے کر ہیں، وہ بہت جلد ہی دور کر دے گا۔ رہی بات مناہل کو اپنے مزاج کے مطابق بدلنے کی، تو دھیرے دھیرے وہ بھی خود سمجھ لے گی، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس نعمت سے مالا مال کیا ہے کہ وہ وقت اور حالات کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، اسے وابستہ رشتوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اف، خیالوں ہی خیالوں میں مسکرایا جا رہا ہے۔ بہت اچھا شگون ہے بگ برادر، کیا سمجھوں میں؟ طلال کہاں ایسے سنہری مواقع ہاتھ سے نکلنے دیتا تھا۔ خدا را، کم از کم تو اپنی قیمتی رائے کو محفوظ رکھنا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا اور سننا۔ وہ فوراً حواسوں میں لوٹا تھا۔ ہم تو خوش فہمیوں میں سفر کرنے لگے تھے، اسے منہ بسورا۔ میاں تم بائک پر سفر کرو، خوش فہمیاں رہنے دو۔ جتنا اونچا اڑو گے چوٹ بھی اتنی ہی زیادہ لگے گی۔ بیچاری مناہل، اسے انتہائی تعصب سے سر دھنا تھا۔ احمد نے زہریلی نگاہ اس پر ڈالی۔ بہت مار کھاؤ گے۔ طلال نے فوراً وہاں سے راہ لے کر باہر آ کر صحن میں سب موج مستی میں مصروف تھے، وہ بھی ان میں آ بیٹھا۔ مزے کی بات حیدر اور صہیب بھی ان میں شامل تھے۔ کیا ماحول ہے یار، میں ابھی اندر بیٹھا اپنا بی پی لو کر رہا تھا۔ اس سے افسوس ظاہر کیا۔
بابا کے پاس بیٹھے تھے؟ نہیں، جوانی میں ہی ایک بڈھی روح بھی ہے ہمارے گھر، اس نے اظہار خیال کیا۔ پھر اس کی نظر مناہل پر پڑی تو اسے انتہائی مسکین سی صورت بنا کر مناہل کو مخاطب کیا۔ ہے تو وہ میرا بھائی، مگر مجھے تم سے بے حد ہمدردی ہونے والی۔ بھابھی، تم نے ہم سفر کے حوالے سے کیا کیا سپنے نہ سجائے ہوں گے، مگر افسوس تمہارے خوابوں کا شہزادہ حقیقت میں ہٹلر ثابت ہوگا۔ بہت ہمدردی سے اس نے مناہل کے سر پر ہاتھ دھرا تھا، جس سے اس نے فوراً جھٹکا تھا۔ یقیناً وہ طلال کی بات سے 100% ایگری کرتی اگر خود احمد نے اسے بات نہ کی ہوتی۔ کبھی کبھی خاموشی فاصلے بڑھا دیتی ہے، ان کے درمیان بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر اس دن احمد کی سوچ، اس کی شخصیت کی خوبیاں مناہل پر اجاگر ہو گئی تھیں، جس نے اس کی غلط فہمیوں کو ختم کر دیا تھا۔ وہ بہت پرسکون تھی، تبھی طلال کی بکواس پر ہاتھ جھٹک گئی۔ شٹ اپ، وہ جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں، اور مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے کہ مجھے بہت اچھا ہمسفر ملا۔ اوکے ہاں، اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے تو بیچاری زینی سے ہمدردی ہے، جسے ہمسفر کے نام پر پورا جوکر ملے گا۔ کیا ناقابل یقین کنڈیشن تھی طلال کی، وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ زینی، خدا را، تم کہہ دو اس سے کہ یہ جھوٹ ہے، تمہیں دنیا کا ہینڈسم ترین انسان ملا ہے۔ ایویں مبالغہ آ رہا ہے، کیوں کروں میں؟ شاید زینی بھی اسے ستانے کے موڈ میں تھی۔ چاچو، میرے پیارے چاچو، یہ زمانہ بے وفا ہے، مگر مجھے پتا ہے خون کا رشتہ کبھی کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ کہہ دو ان خواتین سے کہ یہ جھوٹ ہے، تمہارے بھتیجے پر ایک دنیا فخر کرتی ہے۔ بھیا، میں خواتین سے بحث نہیں کرتا، پہلے میری تسلی کر دو، یہ دنیا کہاں ہے جسے تم پر فخر ہے؟ طلال صدمے سے اپنے بال نوچنے لگا۔ یہ دنیا، یہ محفل، یہ میرے کام کی نہیں۔ غلط موقع کی مناسبت سے یہ سانگ سوٹ نہیں کرتا یار، یہ والا گاؤ۔ دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے۔ دھامڑ، گدھے، بدتمیز انسان، اگر اتنی ہمدردی ہے مجھ سے تو انہیں گواہی دو کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں۔ الٹا تم میرے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے لیے سانگ سلیکٹ کر رہے ہو۔ اس نے بہرام کی گردن پر گھونسوں سے وار کیا۔ نہ بابا نہ، اتنا بڑا جھوٹ بول کر مجھے جہنم میں نہیں جانا۔ بندہ اپنی آخرت کے لیے بھی ابھی سے تیاری کرے۔ چلو پھر، تیاری تو تمہاری مکمل ہو گئی نا، تمہیں میں سیدھا جہنم حاصل کرتا ہوں۔ اس نے بہرام کی منڈی دبوچی تھی۔ کیسی ہو؟ کئی لمحے ان کے مابین صرف خاموشی رہی۔ وہ اس کے زرد چہرے کو تکتا رہا اور مانو جانے کن سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، صرف 3 دن میں تم نے اپنی حالت دیکھی ہے، مانو کس قدر کمزور اور زرد ہو رہی ہو۔ جواباً اس نے صہیب احمد کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس قدر خود اذیتی سے کیا حاصل ہو رہا ہے تمہیں؟ الٹا اپنی ذات سے وابستہ لوگوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہی ہو تم۔ سمیرا بھابھی کی طرف دیکھا ہے تم نے؟ تمہاری حالت دیکھ کر وہ خود بیمار پڑ گئی ہیں۔ پلیز مانو، رحم کرو، خود پر بھی اور ہم پر بھی۔ صہیب احمد، مجھے اس خود اذیتی کی عادت بہت پرانی ہے۔ جب میں کسی کی لاپرواہی اور اجنبیت پر کرتی تھی کہ جانے کیسے لوگ محبت سے بھرے احساسات سے انجان بنے رہتے ہیں، میرا من کرتا تھا کہ میں بھی اس شخص کو جھنجھوڑ کر پوچھوں، کیا واقعی تم انجان ہو یا محض مجھے تکلیف دے کر مزہ آتا ہے؟ مگر میں ایسا نہیں کر پاتی تھی اور خود کو اذیت دینے کی عادت ڈال لی۔ بھلا جب عادتیں پختہ ہو جائیں تو ان کا بدلنا ممکن ہے صہیب احمد؟ وہ جانتا تھا کہ مانو کے دل میں شکوے بھی ابھی بھی پنہاں ہیں، اور کبھی کبھی وہ جب بہت زیادہ حساس ہوتی ہے تو ان شکووں کو زبان دے جاتی ہے۔ اسے برا نہیں لگتا تھا، ان گلے شکووں سے اس کی چاہت نمایاں ہوتی تھی، جسے اب وہ چھپانے میں مصروف تھی۔ کہو کیسے ازالہ کروں ان کوتاہیوں کا؟ وہ دن تو لوٹ نہیں سکتے مانور اشرف، میں تمہیں وہ وقت نہیں لوٹا سکتا، مگر اپنی لاپرواہیوں کا ازالہ کر سکتا ہوں۔ مجھے ایک موقع تو دو۔ میری بے کلی، میری بےتابیاں، میری چاہتیں، میری شدتیں سب تمہارے اقرار کے منتظر ہیں۔ تمہارے من کی شکایتیں، تمہارے تمام دکھ میں خود میں سمیٹنے کو تیار ہوں۔ میرا عہد ہے تم سے کہ تم تک آنے والا ہر درد میں اپنی ذات میں سمو لوں گا۔ تمہاری ہر خوشی مجھ پر واجب ہے۔ تمہاری آنکھوں کے یہ موتی میں چن کر ان آنکھوں میں مسرتوں کے جگنو بھرنا چاہتا ہوں۔ مانو میں تمہیں پھر سے ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں جیسی تم تھی، لیکن میں کیا کروں، تم تو ان فاصلوں کو ختم کرنے پر تیار نہیں ہو۔ وہ اس کی نگاہوں میں دیکھتا اپنے دل کی تمام حقائقیں سنا رہا تھا۔ سچ کہوں نا مانور، کیا واقعی تم اس محبت کو بھول سکتی ہو؟ کیا تمہیں اب صہیب احمد کی ذات میں وہ آئیڈیل نہیں ملتا؟ جبکہ اب تو میں نے خود کو تمہاری پسند میں بدل لیا ہے۔ اب تمہیں مجھ سے گلہ نہیں ہوگا لاپرواہیوں اور بے تنائیوں کا۔ میں اپنی چاہتوں سے اپنی تمام کجادائیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ ایک بار یہ ہاتھ تھام کر تو دیکھو مانو۔ زندگی اتنی مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ سانس لینا بھی دشوار ہونے لگے۔ ہم لوگوں کے خوف سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ کاش ہم خدا کے خوف کو مد نظر رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میری خواہش اتنی غلط ہے صہیب احمد کہ میری باعث میری بھابھی کو لوگوں کی باتیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ کیا میرا فرض نہیں کہ جس طرح انہوں نے مجھے پرورش دی، میں اب ان حالات میں بھی ان کا ساتھ دوں؟ اور تم صہیب احمد، اگر واقعی تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تمہیں تو سب سے زیادہ میرا ساتھ دینا چاہیے۔ تم ہی مجھے نہیں سمجھ رہے ہو۔ میں عمر بھر تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں مانو، مجھے تمہاری خواہش کا احترام ہے، اور کیسے یقین دلاؤں تمہیں کہ میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ بلیو می،
اس نے مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے یقین دلانا چاہا تھا۔ ماں نور اشرف نے لمحہ بھر اسے دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جذبات کی لو تھی جس کی حدت وہ محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی نگاہ چرا لی۔ میں نے اپنے سارے فیصلے اپنے اللہ پر چھوڑ دیے ہیں۔ صہیب احمد وہ میری شہرگ سے قریب ہے، اسے نہ وضاحتیں دینی پڑتی ہیں نہ خواہشوں کے لیے لفظوں کے ڈھیر، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس نے سہولت سے صہیب احمد کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کیے تھے اور بہت مضبوط لہجے میں جواب دیا، گویا وہ اسے اب بھی انتظار کی سولی پر ہی لٹکا گئی تھی۔ صہیب نے بے بسی سے لب بھینچے تھے، مگر مایوسی نہیں تھی۔ گھر میں اپٹن کی رسم اختتام پذیر ہوئی تو اس کے کانوں میں بہت ہلکی سی سرگوشی ٹکرائی تھی۔ تم سے بات کرنی ہے، چھت پر ویٹ کروں گا۔ دانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اللہ جانے اب کون سا نیا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ کچھ تو اپٹن کی زردی تھی، کچھ حیدر منیب کی سرگوشی نے جیسے اس کے جسم کا سارا خون یکدم نچوڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر سرد پڑنے لگے تھے۔ بہت مضبوطی اور ہمت سے اس نے حیدر کے سامنے دعویٰ تو کر لیا تھا کہ وہ مایوس نہیں ہوگی، اس نے اس کے ہر رویے کو سہ لے گی، مگر اس لمحے جانے کیوں وہ خود سے ہی ہارنے لگی۔ کیا واقعی مجھے عمر بھر یہ رویہ سہنا ہے؟ کسی اور کے دیے گئے زخموں کا حساب مجھے دینا تھا۔ قصور کیا ہے میرا؟ کیا ہوا؟ اس کے بالکل برابر اپٹن کے دن کے لحاظ سے تیار بیٹھی مناہل نے شاید اس کی حالت بھانپ لی تھی۔ یہاں سے اٹھ کر جانے کے لیے کسی کو اعتماد میں لینا بھی ضروری تھا، مگر وہ کہے کیا؟ اس نے خالی نگاہوں سے مناہل کو دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے مناہل۔ یہ سچ تھا کہ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ مناہل نے اس کے ہاتھ تھامے جو انتہائی سرد ہو رہے تھے۔ اف، تم تو ٹھنڈی ہو رہی ہو اور چہرہ دیکھو کیسے سفید ہو رہا ہے۔ میں ماما کو بلاتی ہوں۔ نہیں مناہل، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، ابھی تو رسم ختم ہوئی ہے، پلیز وہ پریشان ہو جائیں گی۔ میں کچھ دیر کے لیے چھت پر جا رہی ہوں، تم پلیز انہیں بس اتنا کہنا کہ ریسٹ کر رہی ہے۔ تم اندر کمرے میں چلی جاؤ نا، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ مجھے اوپر جانا ہے، ضروری کام ہے۔ حیدر نے کچھ کہا تمہیں؟ وہ یکدم ہراساں سی مناہل کو دیکھنے لگی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ وہ لمحہ بھر تمہارے پاس رکا تھا نا، مجھے لگا شاید میں تمہیں آ کے بتاتی ہوں، پلیز تم مما کو خود سمجھا دینا۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی کہ اسے بتانا بھی نہیں پڑا تھا۔ سب اپنے شور ہنگامے میں مصروف تھے جب وہ بہت احتیاط سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی۔ حیدر منیب احمد روز سے قطعی مختلف حلیے میں وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ کلرفل چنری گلے میں ڈالے، ہاتھ میں سگریٹ تھامے، وہ شاید اسی کا منتظر تھا۔ کہو اب کیا کہنا ہے؟ حالانکہ نیچے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، مگر اسے سامنے پا کر شاید نسوانیت کا وقار اونچ کر آیا تھا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئی تھی اور وہ جو اپنے ہی خیالوں میں بیٹھا تھا چونک سا گیا۔ کیوں بلایا ہے مجھے نیچے؟ گھر مہمانوں سے بھرا ہے حیدر، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو پتہ چل گیا تو انتہائی لاپرواہ انداز میں اس پر گہری نگاہیں جمائے وہ بولا تھا، تم ڈرتی ہو؟ آف کورس حیدر منیب، ہم لوگوں کی نظروں اور باتوں کے جواب کبھی نہیں دے سکتے جو بات کا بتنگڑ بنانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اپٹن کے دن کے حوالے سے یلو اور گرین کمبینیشن کا ڈریس، ہری پیلی چوڑیوں سے بھری کلائیاں اور تازہ پھولوں کے زیور پہنے وہ معمول سے قطعی مختلف لگ رہی تھی۔ بنا میک اپ کے گندم کی سنہری ڈال سا چہرہ اور کاجل سے سجی سی آنکھیں۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ قدرے نروس ضرور ہوئی تھی، ظاہر تو کرنا نہیں تھا نا اس کے سامنے۔ تمہارا پاؤں اب ٹھیک ہے حیدر؟ تم نے بس یہ پوچھنا تھا؟ مجھے اس لیے اوپر بلایا؟ ہاں، پہلے سے بہتر ہے۔ اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ نہیں، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ حیدر کے انداز مختلف تھے، آج اس کے لہجے میں سختی تھی، نہ لفظوں میں تلخی کا زہر، بلکہ اسے آج پہلے والا حیدر لگا جو سب سے اسی میٹھی انداز میں بات کیا کرتا تھا، جس کا دل بہت نرم تھا۔ ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں دانیہ احمد، ڈونٹ وری، اگر کوئی آ بھی جاتا ہے بلیو می، میں تم پر بات نہیں آنے دوں گا، حیدر نے بہت نرم لہجے میں کہا تھا۔ دانیہ خاموشی سے چھت پر موجود 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ حیدر لمحہ بھر کھڑا رہا، پھر کرسی اس کے عین سامنے کھسکا کر بیٹھ گیا۔ کتنے بار شاید اسے لفظ نہیں ملے کہ کہاں سے بات کا آغاز کرے، سو اس خاموشی سے دانیہ احمد کے مضطرب ہاتھوں کو تکتا رہا۔ لڑکیاں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، لاکھ خود کو مضبوط پہاڑ سا بنا لیں، مگر ان کی پریشانی، ان کے اضطراب کی گواہی ان کے ہاتھ پیر دے ہی دیتے ہیں۔ دانیہ احمد، مجھے تمہید باندھنی نہیں آتی، 1000 وضاحتیں بھی شاید نہ دے پاؤں۔ ہاں، تمہارے دل کی تسلی اور وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ مجھے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں اپنے تمام رویے اور لفظوں کے لیے تم سے شرمندہ ہوں، پلیز آئی ایم سوری۔ وہ صدا سے ہی صاف گو تھا، آج بھی اس نے کسی وضاحت کے بنا صاف الفاظ میں معذرت کی اور اپنی غلطی تسلیم کی۔ دانیہ احمد کی حالت ناقابل بیان تھی، اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں پانی بھرا ہوا تھا، شاید وہ یقین اور گمان کی کیفیت سے دو چار تھی۔ حیدر اس کی کنڈیشن سمجھ سکتا تھا، اسے یقین دلانا اس کا فرض تھا، اسے بہت سوچا تھا اور سوچنے کے بعد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ تمام تر باتوں کو پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے تاکہ آنے والی زندگی میں تلخیوں کا شائبہ تک نہ رہے۔ اس نے بے یقینی کے سمندروں میں غوطہ زن دانیہ کے سرد پڑتے نرم ہاتھ اپنے
اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے تھے۔ میں نے بہت زیادتیاں کی تھیں تمہارے ساتھ، شاید تمہیں تکلیف دے کر میں اپنے دل کے لیے سکون تلاش کرتا تھا، مگر میں غلط تھا دانیہ، اور مجھے کسی اور کے گناہوں کی سزا تمہیں نہیں دینی چاہیے تھی۔ تم ٹھیک تھی کہ تمام لڑکیاں ایک سے نہیں ہوتی، تم بہت اچھی ہو، بہت اچھی۔ اگر تم چاہتی تو میری ہر تلخی، ہر بات کی شکایت اپنے یا میرے پیرنٹس سے کر سکتی تھی، مگر تم نے ایسا کبھی نہیں کیا، کیونکہ تم بات کو طول دے کر پریشانیاں بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ بہت فرق ہے تم میں اور مدحت میں، غلط میں تھا جو تمہارا موازنہ اس سے کرتا تھا۔ وہ خاموش ہوا کہ دانیہ کچھ کہے، کچھ پوچھے، مگر اس کے چہرے پر بھی آواز آنسو پھیلتے جا رہے تھے۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی بارگاہ الہی میں اس کی دعائیں مستجاب ہو گئی۔ اسے اللہ پر کامل یقین تھا، کامل یقین تو تھا، مگر اتنی جلدی؟ حیدر منیب احمد جو برسوں سے اس کے دل کو سنگھاسن پر پوری آب و تاب سے براجمان تھا، مگر جب اسے علم ہوا کہ حیدر کے دل میں کوئی اور ہے تو اسے صبر کر لیا، مگر پھر قدرت نے اسے دانیہ کا مقدر بنا دیا۔ لیکن حیدر اسے ادھورا، کسی کی بے وفائی میں سلگتا، اپنے آپ سے بھی بیزار، اپنے اندر کی ساری تلخیاں دانیہ پر نکالتا، انتہائی بدگمان، بدظن نظر آتا تھا۔ لیکن وہ صابر رہی، یہ کم تو نہ تھا کہ وہ اس کا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو حیدر کو بھی احساس ہو ہی جانا تھا۔ وہ اس کے تمام تر رویوں کے لیے خود کو تیار کرتی، تمام رسمیں نبھا رہی تھی، لیکن اس رب کائنات کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ مہربان ہو گیا، وہ مہربان ہے، وہ مہربان ہے، تھا اور رہے گا انشاءاللہ۔ وہ مہربان ہو گیا، اس نے حیدر منیب کا دل پلٹ دیا، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ فار گاڈ سیک دانیہ رو کر مجھے مزید پشیمان نہ کرو۔ پہلے ہی میں نے جو رویہ روا رکھا وہ میرے مزاج سے قطعی مختلف تھا، اور اب اگر تم یوں رو گی تو میرے دل کا بوجھ بڑھ جائے گا، پلیز۔ حیدر نے انگلیوں کی پوروں سے اس کے گالوں پر بہتے موتی چونے تھے۔ تمہارے دل میں کوئی گلے شکوے ہیں تو پلیز انہیں کہہ دو۔ میں آج تمام باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ہم نئی زندگی اور نئے سفر کا آغاز نئے جذبوں کے ساتھ کریں، جس میں غلط فہمیاں نہ ہو، قدورتیں اور شکوے نہ ہو، آپس میں باہمی اعتماد ہو اور محبت۔ وہ لفظ محبت پر لب بھیج کر خاموش ہو گیا۔ دانیہ احمد، ہم نے اس رشتے کی بنیاد اعتماد پر قائم کرنی ہے، سو جھوٹ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں، امید ہے کہ آنے والے دنوں میں دل مضطرب کو تمہاری عنایات و محبت سے قرار آ جائے اور میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں، لیکن اس کے لیے دانیہ تمہیں مجھے وقت دینا ہوگا۔ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، میں نے دل کے تمام نہاہانوں سے اس نام اور محبت کو مٹا دیا ہے۔ تم آ سکتی ہو، اس شرط پر میں اس دل میں شرط یہ ہے کہ مجھے برداشت کرنا ہوگا، میری خامیوں کو سہنا ہوگا، کمپرومائز کرنا ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ میں تم سے بہت ساری توقعات رکھ رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے تم میرے اعتماد پر پورا اترو گی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے انجان نہیں ہیں، بخوبی ایک دوسرے کے مزاج، عادتوں، پسند و ناپسند سے واقف ہیں۔ مجھے یقین ہے ہمیں آنے والی زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں قطعی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ دانیہ، پلیز میرا ساتھ دو گی نا؟ میں تمام تر پرانی یادوں کو فراموش کر کے تم تک آنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارا ساتھ درکار ہے، تمہاری توجہ درکار ہے، دو گی میرا ساتھ؟ دانیہ نے دھیرے سے محض سر ہلا دیا تھا۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرو گی؟ اتنا دل دکھایا تمہارا؟ نہیں، حیدر، جب آگے بڑھنا ہے تو ماضی باتوں کو دفنانا ہوگا۔ جو بیت گیا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کروں گی۔ تمہاری دلی اور ذہنی حالت بہت ابتر تھی، چوٹ ظاہری ہو یا باطنی تکلیف کا احساس دیر تک رہتا ہے۔ تمہارا صرف دل نہیں، اعتماد بھی ٹوٹا تھا۔ مجھے تمہاری باتیں چند لمحے کے لیے بری ضرور لگتی تھی، مگر میں پوری امید تھی آنے والے وقت سے۔ اور دیکھو، میرے رب نے مجھے مایوس نہیں کیا، کیونکہ میری لگن سچی تھی۔ اور رہی بات محبت کی، تو ہم اپنے رشتے کی بنیاد دوستی پر رکھتے ہیں، اچھے دوست بن کر زندگی کا آغاز کریں گے۔ کامیاب شادی کے لیے اعتماد اور دوستی ناگزیر ہے، محبت تو ہو ہی جائے گی خود بخود۔ ریئلی دانیہ احمد؟ حیدر کے لہجے اور آنکھوں میں شوخی اور شرارت پنہاں تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ بے خودی میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، تبھی یکدم کنفیوز ہو کر سر جھکا گئی۔ سچ کہا تم نے، ہم اپنے سفر کو دوستی سے شروع کریں گے، محبت تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، دانیہ احمد نے دل میں کہا تھا۔ حیدر نے اس کے نازک ہاتھ ہم آج سے اچھے دوست ہیں کہہ کر گرم جوشی سے دبا کر چھوڑ دیے تھے۔ دانیہ احمد کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ ولید گھر میں چاروں طرف پھیلی خوشیوں پر مطمئن تھے، مگر انہیں پتہ نہیں کیوں تابندہ بیگم اور صہیب احمد کی مسکراہٹوں میں کھوکھلا پن نظر آتا تھا۔ حالانکہ ان دونوں نے کچھ نہیں کہا، ہر طرح سے وہ سب کی خوشیوں میں خوش تھے۔ اپنی شریک حیات کی ذمہ دار طبیعت سے وہ واقف تھے، اور انہیں پتہ تھا صہیب بھی اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہے جتنا وہ کہتے آئے ہیں۔ ان کی حیات کو صہیب احمد سے قدرتی لگاؤ تھا۔ تمام بچوں کی محبت اپنی جگہ، مگر اپنے دیور جس کو انہوں نے بچوں کی طرح پالا تھا، اس کی محبت کچھ الگ تھی۔ وہ جو دکھ انجانا سا انہیں تابندہ بیگم کی آنکھوں میں دکھائی دیتا تھا، وہ نہ سمجھ نہ تھے جو جان نہ پاتے۔
صدا سے ان کی خواہش رہی کہ گھر میں سب سے پہلے صہیب کی دلہن آئے، اور اب جب کہ انہوں نے اپنی خوشی کے لیے برسوں پرانی خواہش کا اظہار کیا تو وہ اڑ گئے۔ سچ تو کہتی ہیں تابندہ بیگم کہ زمانہ بدل گیا ہے، ہم لوگوں سے ہوشزدہ ہیں، تبھی تو لوگ ہمیں ڈراتے ہیں وغیرہ۔ آج کل عیب کیا ہے؟ پھر مانو بھی شاید ٹھیک تھی، کیسے دل مانتا اس کا تنہا بھابھی اور بھائی بچوں کو یوں چھوڑنے کا۔ آج جب گھر میں مہندی تھی، تمام خاندان جمع تھے، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، میوزک کی دھن پر بچے ہلا گلا کر رہے تھے، سہاگنیں مہندی کی رسم کر رہی تھیں، ہر طرف خوشیوں کا عالم تھا۔ تو ان کا دل ایک دم اداس ہو گیا۔ انہیں اپنی اماں شدت سے یاد آئی، جو ہم وقت اپنے آخری دنوں میں بس ایک ہی خواہش کا اظہار کرتی تھی کہ صہیب کا بیاہ کر دو۔ آج اماں ان سے کتنا ناراض ہوں گی کہ اپنی اولاد کے فرض تو ادا کر رہے ہیں، مگر ان کے صہیب کو اس کی خوشیوں کو نظر انداز کر دیا۔ ان کے دل کا بوجھ پڑ گیا، وہ سوچوں میں بہت زیادہ الجھ گئے تھے، اپنا بی پی ہائی کر بیٹھے، بچوں کو اپنی موج مستی چھوڑ کر ان کی فکر لگ گئی۔ صہیب نے ڈاکٹر کو فون کیا، یکدم ہی سارا گھر ان کے گرد جمع تھا، پریشان، فکر مند، ہراساں، لمحہ بھر میں سب کے چہروں سے مسکراہٹیں غائب ہو گئی تھی ان کی فکر میں۔ میں اب بہتر ہوں بچوں، جاؤ جا کر انجوائے کرو، انہوں نے مسکرا کر تسلی دی۔ ڈاکٹر نے بھی حوصلہ بڑھایا، بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے، لگتا ہے کچھ سوچ رہے تھے محترم۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر انہیں مخاطب کیا، ان خوشیوں بھرے لمحوں میں انسان کیا سوچ سکتا ہے ڈاکٹر، سوائے اپنے ماں باپ کو یاد کرنے کے جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ لمحات میں مجھے بھی اماں کا خیال آ گیا تھا۔ سب کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا، بچوں کو انہوں نے پھر سے کہہ کر باہر بھیج دیا تھا، میوزک پھر سے آن ہو گیا تھا، وہ اب ریلیکس تھے۔ تابندہ اور صہیب، تم دونوں سے مجھے بات کرنی ہے۔ سب باہر نکل رہے تھے، تب وہ بولے اور صہیب وہیں رک گیا۔ بھابھی تو پہلے ہی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ جی بھیا، مؤدب انداز میں اس نے کہا۔ انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم سے کچھ پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تم آخر شادی کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ ان کے سوال پر وہ بے اختیار بھابھی کو دیکھنے لگا۔ اس کا مطلب تابندہ کو علم ہے، وہ نہ سمجھ نہ تھے، فوراً ہی نظروں کا مفہوم بھام کے۔ تم بتاؤ تابندہ بیگم، یہ کیوں انکاری ہے؟ وہ ششو پنج میں پڑ گئی، آخر جھوٹ بول کر بھی کیا فائدہ؟ اس بار تو آپ نے انکار کیا ہے۔ اس نے تو نہیں انکار کیا، وہ مجازی خدا کی طرف دیکھ کر بولی۔ ضروری تو نہیں نا بچے ہمارے سامنے بولے، بعض باتیں خود سے سمجھنا ہمارا بھی فرض ہے۔ یہ احمر کی طرح ضدی نہیں جو اڑ جاتا، نہ حیدر کی طرح منہ پھٹ جس سے سب کے سامنے کھڑے ہو کر عشق کا اعلان کر دیا تھا۔ اگر وہ لالچ و شرم کا پاس رکھے ہوئے ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس سے قربانیاں مانگ لیں۔ وہ ہر بات واضح کر گئیں کہ انہیں واقعی صہیب اپنے بچوں سے کہیں زیادہ عزیز تھا۔ تم مانو سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سیدھے الفاظ میں صہیب سے سوال کیا تو وہ سر جھکا گیا۔ کچھ دیر بعد کچھ دیر انتظار کر کے انہیں سوال دہرانا پڑا۔ میاں، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ جی، شاید وہ جھجک رہا تھا۔ کیا تم صرف اماں اور اپنی بھابھی کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایسا چاہتے ہو، یا تمہاری اپنی دل کی رضامندی بھی شامل ہے؟ بھیا، اماں اور بھابھی کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں ہے، مگر مانو میری اپنی خواہش بھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی بھی بہت سی مجبوریاں ہیں، فرائض ہیں جن سے وہ منہ نہیں موڑ سکتی، اور ہم اس پر زبردستی کوئی فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔ زندگی میں پہلی بار وہ بھیا سے اس طرح کی بات کر رہا تھا، لیکن ہم اس کی مجبوریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی بات مان بھی تو سکتے ہیں۔ جی، شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو، مگر بھیا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو اسے لگا اس کے اعتراف شادیانے بج اٹھے ہوں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں جی؟ تابندہ بیگم کے چہرے پر حقیقی مسرت تھی، جسے وہ اتنے دن سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نظر آ جائی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو تابندہ بیگم، زمانہ بدل رہا ہے، ہمیں بھی سوچ بدلنی چاہیے، اور مانو کی مجبوری ہے تو ہم اسے منع نہیں کریں گے۔ ہمارے دل کو بہت گراں محسوس ہوا آج، جیسے ہاتھ سے پڑا کہ اماں کی خواہش پر سے پشت ڈال کر ہم اپنے بچوں کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر میرے بھائی کی خوشی مانو ہے تو ہم آج ہی سمیرا سے کہتے ہیں کہ بچی کی شرط منظور ہے، وہ بس پرسوں نکاح کی تیاری کرے، ہم تینوں بچوں کی خوشیاں اکٹھی منائیں گے۔ صہیب کا بس چلتا تو وہ یہ بتانے کے لیے ابھی مانور اشرف کے پاس پہنچ جاتا۔ جاؤ بیٹا، تم بھی سب کے ساتھ خوشیاں مناؤ۔ اس کی بے چینی شاید وہ نوٹ کر چکے تھے، لمحہ بھر میں وہ غائب ہوا تھا۔ چلے تابندہ بیگم، وقت کم ہے، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو عاقب اور منیب کو بلا لاؤ۔ بھائیوں کے بنا تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے، تبھی تو ان پر بھائی بھی جان دیتے تھے۔ مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا، لینے تجھے او گوری آئے گا تیرا سجنا۔ یہاں شاید مقابلہ چل رہا تھا، مگر صہیب احمد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کے وجہ چہرے پر خوشیاں جیسے پھوٹ رہی تھیں، اور شاید خوشی کا خمار تھا کہ اسے اتنے لوگوں کے بیچ بیٹھی مانو کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ میوزک کے شور میں مانو کو اس کی آواز تو سنائی نہ دی، مگر وہ اٹھ کر اس کے ہمراہ آ گئی۔ صہیب احمد کے چہرے پر ناقابل بیان تاثرات تھے۔ خیر ہے، کیا ہوا؟
मेरी रियाज़तें, मेरी चाहतें रंग ले आई हैं माँ नूर अशरफ, हमारे दरमियान में हायल रुकावटें ख़त्म हो गई हैं। क्या कहना चाह रहे हो सोहेब? वो समझी नहीं। मुझे भैया ने बुलाया था, उन्हें तुम्हारे जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं है, वो मान गए हैं। बस अब तुमने भी वादा निभाना है। मैंने तुमसे कौन सा वादा किया था सोहेब अहमद? वो अनजान बनी। तुम अनजान नहीं बन सकती मानो, मैंने बहुत कर्ब में ये दिन गुजारे हैं। तुम्हारे बिना जीने का मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। मगर मेरे दोनों तरफ मजबूरियों में हायल दीवारें थी, ना तुम पीछे हटने को तैयार थी ना भैया। और अब जबकि वो दीवारें ज़मीन बोस हो गई हैं, हमारे रास्ते साफ हैं, मंजिल सामने है, तो तुम यूं अनजान बनकर मुकर नहीं सकती मानो। वो इंतहाई संजीदा हो गया। मानो ने पल भर में उतरता उसका चेहरा देखा। मैंने तुम्हें कहा था ना सोहेब अहमद कि मैंने अपने फैसले रब पर छोड़ दिए हैं। मेरे रब की रजा भी यही है मानो, तभी तो उसने राह दिखाई है, भैया के दिल में एहसास डाला है। क्यों ये लड़की उसके ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी? हजार बार वो खुद को समझाता, मगर हर बार ये लड़की उसे फिर से बखेर देती थी। कितना खुश था वो। और अब सुमेरा भाभी, जो कि बहुत हद तक मायूस हो चुकी थी, वलीद भाई के आने पर उन्हें लगा उनका रब उन पर मेहरबान है। मानो की जिम्मेदारी वो अब जल्द से जल्द अदा करना चाहती थी। मानो जब तक चाहे नौकरी कर सकती है, हमारी तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, बल्कि जितना हो सका हम उसका साथ देंगे। वो बहुत अच्छी सोच की हामिल है सुमेरा, और इस जमाने में अपनों के लिए इतना कोई 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 सोचता है। बस सुमेरा तुम तैयारी कर लो। ताबिंदा भाभी ने तो कह दिया, मगर उनके हाथ पांव फूल गए। लेकिन उन सब से पहले एक बार मानो से बात करना लाजिम था। भैया, मैं एक बार मानो से बात करना चाहती हूँ। मैं उस पर अपना फैसला मुसलत नहीं करना चाहती। जो कुछ भी हो उसमें उसकी मर्जी और रजा का शामिल होना भी ज़रूरी है। हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो इस बात पर भी राजी थी। इम्तिहान तो सुमेरा के लिए था। मानो से बात करना, उसे समझाना, कायल करना इतना आसान न था। जाने अब वो कैसे रिएक्ट करेगी। आज ही तो कुछ बेहतर महसूस हुई थी। अपनी मन मर्जी से वरीद भाई के घर गई थी, वरना कल से वो कई बार कह चुकी थी कि मानो कुछ देर के लिए कमरे से निकलो, तुम फ्रेश हो जाओगी। जाने तनहा बैठे किन किन सोचों में उसे उलझती रहती हो। वो उसके कमरे में आई तो वो सोने के लिए लेट चुकी थी। मानो सो गई हो। भाभी की आवाज़ पर वो उठ बैठी। शायद उसे अंदाजा था कि वो क्या बात करने इस वक्त उसके कमरे में मौजूद थी। अभी लेटी थी बस। दरअसल मानो, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी थी बच्चे। वो शायद तमहीद बांध रही थी। मानो उनके चेहरे का इज़्तिराब देख रही थी। उसे पता था कि भाभी क्यों तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, क्योंकि उन्हें मानो से अच्छी उम्मीद नहीं थी। वो पहले से ही मानो के फैसले को जानती थी, मगर वो सिर्फ इसलिए उसके पास आई थी कि वो मजबूर थी अपने फ़र्ज़ की अदायगी के हाथों। जी भाभी, उसे फर्माबरदारी से कहा। मैंने तो तय तो यही किया था मानो, कि मैं अब तुमसे इस मौजू पर कोई बात नहीं करूंगी, मगर शायद मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारी खामखा की जिद के बायस मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकती। उन्होंने मानो के करीब बैठते हुए कहा, देखो मानो, जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजरती, बल्कि हमें जिंदगी की मर्जी पर खुद को वक्त और हालात के सपुर्द करना पड़ता है। मुझे तुम्हारे एहसास दिल की कदर है, और यकीन मानो, तुमने अपने भैया के बाद जिस तरह कदम कदम पर मेरा साथ दिया, ये मेरे लिए बहुत अहम है। ना सिर्फ खुद को समेटा, बल्कि मुझे और बच्चों को भी बिखरने नहीं दिया। तुम्हारे इस घर से, मुझसे दूर होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरी ज़ात को पड़ेगा बच्चे, लेकिन मैं उम्र भर तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। ये दस्तूर ज़माना है। मेरे अल्लाह और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। माँ बाप को अपनी बच्चियों की फ़िक्र सोने नहीं देती कि उनकी बेटी को अच्छा बर और अच्छे नसीब हासिल हो। मुझे भी यही दरकार है। तुम्हारे लिए और खुशनसीबी से अच्छा घर और बर दोनों ही मुयस्सर हैं। अब अगर मैं या तुम मना करोगी तो नाशुक्री होगी हमारी। पहले तुमने इनकार किया, हम खामोश रहे, मगर अब वो मान रहे हैं जो तुम चाहती थी। लम्हा भर को वो सांस लेने को रुकी। और मानो, सोहेब अहमद तो तुम्हारी ख्वाहिश था, तुम्हारे दिल के दरीचों में अब भी वही है, बस तुमने खुद पे पैरे बिठा दिए हैं। सच तो यही है, तुम्हें अब भी मोहब्बत है उससे। मोहब्बत तो रूह में उतरने वाला इल्हामी जज्बा है। भला कैसे मैं रूह में बसी मोहब्बत को खुरच कर निकाल सकती हूँ? मैंने कब इनकार किया है कि मुझे सोहेब अहमद से मोहब्बत नहीं रही? वो आज भी मेरे लिए वही है जो 5 साल पहले था, मगर भाभी हालात बदल गए हैं, मैं बदल गई हूँ। मेरी सोच बदल गई है। पहले सोहेब अहमद मेरे लिए पहली तरजीह था, लेकिन अब आप और बच्चे। सुमेरा जैसे मायूस हो गई थी उसकी बातों से। मजीद क्या कहती? एक गहरी खामोश नज़र उस पर डालकर उठ गई। पता नहीं मानो, तुम इतनी सख्त दिल कैसे हो गई हो? तुम्हें ना सोहेब की आंखों की इल्तिजाएं नजर आती हैं, ना अपनी भाभी के लबों की मिन्नतें। वो जाने से पहले ये अल्फाज कह गई जिसने उनके उसके दिल को ऐसा बेकल किया। वो लेटना तो दूर, सुकून से बैठ भी नहीं पा रही थी। उसकी नज़र से ना सोहेब अहमद की बेकरारियां पोशीदा थी, ना भाभी की इल्तिजाएं। वो बस जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी ढीर जो थी। ये हकीकत थी। फिर उसे भाभी के लफ्ज़ों से अदा हुआ, ये सच बेकल क्यों कर गया। घंटे भर अपने कमरे में टहल कर भी सुकून ना आया।
तो वो बेकल सी बाहर निकल आई। आसमान पर चमकते चांद की चांदनी ने सहन को मुनव्वर कर रखा था। कभी ये चांदनी रातें कितनी भाती थी उसे। सर्दियों का मौसम हमेशा उसका पसंदीदा रहा था। बड़ी मौजें होती हैं सर्दियों में, और वो करती भी थी। सोहेब अहमद के हज़ारों बहाने तराशने के बावजूद वो इन यकबस्ता चांदनी चांदनी रातों में रोज़ ही फरमाइशें पूरी करवाती थी। कभी आइसक्रीम, कभी मूंगफलियाँ, उफ गर्मा गर्म कॉफ़ी और मूंगफलियाँ, ऊपर से इतनी ठंड में शोले बरसाती। सोहेब अहमद की निगाहें, जिससे सर्दियों में से अज़ली बैर था, और जितना जितना वो चिढ़ता था मानो उतना ही सताती थी। मोहतरमा, मैं खुद आइसक्रीम बन रहा हूँ, उतारो जल्दी चलो। दिसंबर के महीने में सड़क के किनारे चलते हुए आइसक्रीम खाना और सोहेब अहमद का कोना। वो बेचारा डबल स्वेटर पहने, कानों पर मफलर लपेटे, सीने पर बाजू ऐसे लपेटे चल रहा होता जैसे डर के मारे बच्चे माँ से लिपट जाते हैं। बेख्तियार उसके लब मुस्कुरा उठे। कितनी सुनहरी यादें थीं जिन्हें याद करके उसकी घुटन कम हो गई थी। सोहेब अहमद शुरू से वॉक करने का आदी था, लेकिन सर्दियों में टाल मटोल कर जाता था, मानो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती छत पर ले आती। बस 40 कदम चलते हैं सोहेब अहमद। वो 40 कदम कहकर उसे 400 कदम छत पर टहलाती, और वो ठंड के मारे छींकने लगता। एकदम ही उसकी निगाह छत की तरफ उठी थी। कभी इन छतों पर जिंदगियां बसती थी, खासकर इतवार को। उसे खुद इल्म न हुआ, वो कदम उठाती सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर इतवार को उन दोनों छतों पर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती तो सोहेब भगोल अम्मा भी के धागों से सवेरे ही उलझने लगता। अहमद और हैदर उसके पक्के वाले चमचे बचपन से ही थे। उन तीनों की गहरी दोस्ती थी जो आज भी यूं ही कायम थी। उसे अंदाजा लगाया अहमद सिर्फ आराम करता था, किताब हाथ में थामे, कभी लेटकर कभी बैठकर रीडिंग करता। हैदर को शुरू से मोबाइल्स का शौक था, फिर जिद करके उसने लैपटॉप ले लिया था। इतवार का पूरा दिन वो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स के साथ गुजारता था। बहराम, हादी, दलाल, मनाहिल, आशी, दानिया और वो खूब मस्ती करते। उन तीनों को छेड़ना तंग करना उनकी हॉबी थी। वो यादों में खोई खोई मुश्तरका दीवार तक आ गई। यहाँ से अक्सर सोहेब अहमद को पतंग उड़ाता देखकर खूब सताती थी। फिर उसकी डांट सुनती, कभी झुंझला कर। वो उसके सुनहरे बालों को मुट्ठियों में बुरी तरह जकड़ लेता। वो चीखने लगती तो अम्मा के डर से छोड़ देता, और छत से ढूंढ ढांड कर पत्थर उठाती, उसे खींच कर मारती और नीचे भाग जाती थी। वो दिन जब जिंदगी फूलों की मानिंद खिलती हुई समुंदर की मौजों की तरह अटखेलियां करती, परिंदों की चहचहाती और चांदनी रातों की तरह रोशन हुआ करती थी। और अब घोर अंधेरी, साकिन और ठहरे पानी की मानिंद, खिजां के पत्तों की मानिंद टहनी पर लरसते हुए गोया अभी हवा के झोंके से नीचे आ गिरे। और वो दीवार पर ठोडी टिकाए नम आंखों से देख रही थी। यादें तमाम उम्र इंसान का पीछा करती रहती हैं, मानो जिंदगी को यादों के सहारे नहीं गुजारा जाता। 5 साल से मैं भी इन्हीं यादों में जिंदा हूँ जो तुम मेरे आस पास छोड़ गई थी। तुम्हें याद है, तुम आखिरी बार मुझे मिलने यहीं आई थी, इसी मुंडेर पर। तुम इसी तरह ठोडी टिकाए मुझसे मुखातिब थी। मैं आज तक उस आखिरी मुलाकात में सफ़र कर रहा हूँ, यहीं खड़ा हूँ इसी उम्मीद पर कि तुम ज़रूर लौटोगी, और मैं तुम्हारी वो सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मेरी लापरवाही का किलक तुम्हें सदा रहता था ना। मुझे अब दिसंबर की यह बस्ता रातों में भी ठंड नहीं लगती, मानो दिसंबर के ये अजियतनाक दिन मैं रात के इस पहर छत पर गुजारता हूँ, क्योंकि तुम मुझे उन्हीं दिनों छोड़ कर गई थी। सोहेब अहमद की आवाज़ पर वो चौंकी थी। वो भी इस वक्त यहाँ छत पर मौजूद था। वो जो दिसंबर के इन दिनों में सहन में किसी काम से आना हो तो कंबल लपेट कर आता था। उसे सर्दी बहुत लगती थी, और आज वो बिना गर्म कपड़ों के यह ठंडी रात में खड़ा था। कितने सुनहरे दिन थे ना वो। सोहेब अहमद बीत गए, और जाते जाते हमसे वो मुस्कुराहटें, वो कह के वो बेफिक्री भी ले गए। वो अब तक यादों के जेर असर थी, लेकर कुछ नहीं गए, हमें सबक दे गए हैं। महानूर अशरफ जिंदगी गुजारने का तरीका बता कर गए हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ मुस्कुराहटें नहीं होती। ज़िंदगी सिर्फ बहारों का मौसम नहीं है। जिस तरह साल भर पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम लेने की फ़िक्र और फिर रिज़ल्ट की खुशी होती है, इसी तरह उम्र रवा में दुख इम्तिहान बन कर आते हैं हमारी आजमाइश के लिए। और जो इम्तिहानात कामयाबी से पास कर लेता है, उसके लिए फिर ये ज़िंदगी मुस्कुराहटें और खुशियों की बाहें फैला कर इस्तकबाल करती हैं, मानो हमने वो दौर गुजारा जिसमें सिर्फ पढ़ाई थी, फिर इम्तिहान शुरू हुए। हमने पूरी कोशिश की कि हम हारे नहीं। बहुत से तूफान आए, ऊंची ऊंची मौजों ने डिबोना भी चाहा, मगर हम डटे रहे और इन मौजों को चीर कर आगे बढ़ते गए। और हम जिंदगी के फिर नए दौर पर खड़े मुंतज़िर हैं रिजल्ट की, कामयाबी के। मेरे इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुए सोहेब अहमद, अभी तो जारी हैं। अधूरे इम्तिहान का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। गहरी संजीदगी थी उसके खूबसूरत चेहरे पर। ज़िंदगी के इम्तिहान में कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है, मानो जब हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, तब हमें अपने इर्द गिर्द फैले मोहब्बत भरे हाथों को थाम लेना चाहिए। यकीनन इसमें भी कामयाबी छुपी होती है। जब कोई आपके हिस्से के तमाम दुख, तमाम इम्तिहान और परेशानियां समेटने को तैयार हो, तो हमें एक बार उस पर एतबार ज़रूर करना चाहिए। मैं बंदा बशर हूँ, बहुत सी खामियां मेरी ज़ात में पिन्हा हैं जो मेरे इंसान होने की गवाह हैं। मैं दावा नहीं करता, मगर तुमसे वादा कर सकता हूँ कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट कायम रखने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे सारे दुख अपने अंदर से मोल लूँगा। तुम्हारी तमाम तर जिम्मेदारियों में कदम ब कदम तुम्हारे साथ चलूँगा।
بس ایک بار یہ ہاتھ تھام لو، میری اذیتوں کو مٹا کر میری بے کلی کو قرار دے دو، پلیز مانو۔ یہی تو وہ سننا چاہتی تھی سہیب احمد کے لبوں سے، یہی بے قراریاں دیکھنا چاہتی تھی اس کی۔ جس قدر وہ مرتی تھی سہیب احمد کو بھی اپنا اتنا ہی دیوانہ دیکھنا چاہتی تھی، اور آج وہ خوابناک منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی تمام بے قراریوں سمیت ہاتھ بڑھائے اس کے ہاتھ کا منتظر تھا کہ کب وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامے گی۔ چاندنی رات کے اس فسوں خیز لمحوں میں اس کی آنکھوں میں موتیوں کی مانند آنسو چمکنے لگے تھے۔ بس یہی آنسو تو سمیٹنا چاہتا ہوں مانور اشرف، خدارا مجھے یہ حق سونپ دو کہ میں تمہارے یہ قیمتی موتی چن سکوں۔ خوابناک لہجہ، خوبصورت منظر، رات کے اس پہر جیسے وہ سپنوں کی وادیوں میں سفر کرنے لگی تھی، مگر پھر چونکی۔ تم میرا ساتھ دو گے نا؟ بدل تو نہیں جاؤ گے؟ میرے سامنے میرے فرائض ہیں، میرے بھیا کی نشانیاں، جنہیں وعدہ رہا مانور اشرف کبھی خود کو تنہا نہیں پاؤ گی۔ اس نے ہولے سے انگلی کی پور پر آنکھوں سے بہتا ہوا موتی سمیٹا۔ یہ میری دعاؤں کا ثمر ہے سہیب احمد کہ تمہارے دل میں محبت کے چراغ روشن ہوئے، تو انکار کسے ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ مبارکاں مبارکاں! یکدم پوری چھت گونج اٹھی تھی۔ سارے کے سارے نوجوان جانے کب سے سیڑھیوں پر کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے، یکدم ہی اوپر آ کے چیخے تھے، واہ یار چاچو، مجھے تو آج آپ کے اس ٹیلنٹ کا علم ہوا ہے۔ کیا رومانٹک انسان ہے آپ تو! کیا خوابناک لہجہ تھا، لفظوں کی کیا جادوگری تھی! واہ یار کیا لفظ تھے یار بہرام وہ! ہاں بس یہی آنسو تو سمیٹنا چاہتا ہوں خدارا، مجھے یہ حق سونپ دو کہ میں تمہاری یہ قیمتی موتی چن سکوں۔ اف یار کیا قیامت کے ڈائلاگ تھے! طلال جب بکواس کرنے پر آتا تو فل اسٹاپ کو میں سب بھول کر بس اسٹارٹ ہو جاتا تھا کہ اگلا بندہ پانی پانی ہو جائے، جیسے اس لمحے سہیب اور مانو ہوئے تھے۔ انتہائی خبیث انسان ہو تم، اور یقیناً یہ گھٹیا آئیڈیا بھی تمہارا ہوگا، کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا۔ یار سہیب، ہم تو تمہاری خوشیاں بانٹنے آئے تھے، بلکہ ڈبل کرنے آئے تھے، یا ہری شب یادگار بنا کر نئی صبح کے استقبال کی تیاری کرنے آئے تھے، اور تم برا منا گئے۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ مانو، تم نے ہماری خوشیاں دوبالا کر دی ہیں اپنے اقرار سے، ورنہ بلیو می سہیب کی اتری صورت دیکھ کر کئی بار دل چاہا کہ میں شادی سے بائیکاٹ کر دوں، مگر پھر سوچا کہ قتل ہونے سے بہتر ہے سہیب کی رونی صورت برداشت کر لوں۔ بابا نے ورنہ مجھے کھڑے کھڑے فائر مار دینا تھا۔ حیدر نے مخصوص انداز میں مانو کو تھینکس کہا تھا۔ تمہارے کرتوت ہی کچھ ایسے رہے ہیں ماضی قریب میں کہ ان کا فائر مارنا حق بجانب تھا۔ خاموش کھڑے احمد نے اس کے بقیے ادھیڑے تھے، جواباً حیدر نے اسے گھورا۔ چھوڑو نا یار، خوشی کے موقعوں پر ایسے نہیں گھورتے۔ حیدر کے کندھے تھپکتا وہ سہیب کے گلے لگا تھا۔ بلیو می سہیب احمد، مسرت و انبساط کا احساس ہو رہا ہے تمہاری خوشیوں کے ساتھ، ہماری خوشیاں جڑی تھیں، قسم سے آج دل مکمل خوش ہے۔ اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اس سے دل سے دعائیں دی تھیں۔ وہ ان سب کا بے حد مشکور تھا۔ بائی دی وے، تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ مناہل روز کی طرح تمہیں کافی دینے آئی تو اسے دیکھ لیا، اور پھر اس نے ہم سب کو بتایا، ہم نے مل کر پلان بنا لیا۔ کانگریچولیشنز بوتھ آف یو چاچو۔ پھولوں کا بڑا سا بکے مناہل نے اسے تھمایا تھا، اسے محبت سے اسے خود سے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ بھتیجی۔ اچھا آپ نیچے چلیں، جہاں سب بڑے بھی منتظر ہیں کہ کب ان سے یہ خوشی کی خبر شیئر کی جائے۔ کیا وہ دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے؟ جی جناب، سب بے خبری سے منتظر ہیں۔ ہونے والی بلکہ تقریباً ہو چکی چاچی دیوار کی اس طرف آ جائیں، اب یہ دیوانے گرانے کا وقت آ چکا ہے، چلیں نیچے۔ طلال نے مانو کو مخاطب کیا، اس میں منڈیر کو پھلانگنے کی تو بس تو پرانی عادت تھی، سو لمحہ بھر میں وہ ان کی طرف تھی۔ آشی، مناہل اور دانیہ فوراً اس سے لپٹ گئیں۔ بہت شکریہ جناب، مگر تم نے ہمارے چاچو کو بہت تڑپایا ہے۔ ڈونٹ وری، عمر پڑی ہے اس تڑپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ کیوں چاچو؟ طلال نے شوخی سے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ سہیب نے اس کی کمر پر گھونسا رسید کیا تھا۔ وہ سب نیچے اترے تو واقعی سب صحن میں ان کے منتظر تھے، بڑے بھیا سمیت۔ سہیب کے لیے یہ پل اتنے خوبصورت اور خوشگوار تھے کہ مسرتوں کے احساس سے دل بھر آیا، جسے اس نے بہت ہمت سے ضبط کیا تھا۔ بھیا نے اسے گلے لگا کر ماتھا چوما تھا، اور مانو کو بھی خود سے لگا لیا۔ خوشیاں واقعی بچوں کی ہنسی میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ آج کل کے بچوں کو بھی اگر ہم پوری توجہ دیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا احترام کریں، تو وہ کبھی ہماری نافرمانی نہیں کریں گے۔ درد کتنا بھی جدید ہو جائے، آپ کی محبت، آپ کی توجہ بچوں کو آپ سے کبھی دور نہیں کر سکتا۔ فضا میں یکدم پٹاخوں کی آواز گونجی تھی، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ ختم شد۔